اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات و واقعات میں اہم موضوعات ہیں اس ہفتے کے لیے، لیکن سب سے اہم مناسبت سال نو کا آغاز ہے۔ سال 2026 عیسوی میلادی سال اور سال 2025 کا اختتام ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی یہ موضوع پیش کرنا تھا، لیکن موضوعات کی کثرت اور وقت کی قلت کی بنا پر یہ موضوع پچھلے ہفتے بیان نہیں ہو سکا۔ اس ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر بھی گفتگو کریں، اور اس کے علاوہ چند جو اہم موضوعات ہیں خصوصاً جاری ہفتے میں اور گزشتہ ہفتے میں جو عالمی نوعیت کے بھی ہیں اور ہمارے ملک کی بعض امور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بات کی جائے۔ یہ ماجرا تکرار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے انسان کے لیے، زمین کے لیے اور کائنات کے لیے، کہ ایک دورانیہ گزرتا ہے۔ اس کو انسانوں نے اپنے لیے ماہ و سال میں زمانے کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور اس تقسیم بندی کے مطابق زمانہ ایک سال 365 دن کا انسان نے مقرر کیا ہوا ہے۔ حالانکہ واقع میں ایسا کوئی وقفہ نہیں ہوتا کہ کہیں کوئی زمانہ ختم ہوتا ہو اور کہیں سے شروع ہوتا ہو۔ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک سال کہیں سے شروع ہوتا ہو کسی نقطے سے اور کسی جگہ جا کر ختم ہوتا ہو۔ یہ انسانی فرضیے ہیں، انسان نے اس طرح سے زمان کی تقسیم کے لیے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں تاکہ اپنے معاملات کو زمانے کی پیمائش سے ناپ سکیں اور محاسبہ کر سکیں۔ بس یہ ایک اعتباری چیز ہے، فرضی چیز ہے جو انسانوں نے فرض کیا ہوا ہے کہ ایک جگہ سال ختم ہوتا ہے اور ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، ورنہ تکویناً ایسے نہیں ہوتا۔ تکویناً مسلسل حرکت ہے، زمین حرکت میں ہے، اور حرکت زمین سے زمانہ پیدا ہوتا ہے، اور جس طرح حرکت پیدا ہوتی ہے اور ختم ہوتی جاتی ہے، اسی طرح زمانہ بھی وجود میں آتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ ہر آن ایک نیا زمانہ ہوتا ہے، ہر آن ایک زمانہ پیدا ہو کے ختم ہو کے اپنی جگہ دوسرا زمانہ اس کو دے دیتا ہے۔ چونکہ تغیر ہے، حرکت اور زمان میں تغیر ہے، اور تغیر میں تدریج ہے، اس وجہ سے ایک اتصال کے ساتھ ایک زمانہ، ایک آن پیدا ہوتی ہے، وہ آن ہٹتی ہے، ختم ہوتی ہے، پھر دوسری آن پیدا ہوتی ہے، اور زمانہ حرکت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ حرکت کی مقدار کو زمانہ کہتے ہیں، جس مقدار سے زمانہ ناپا جاتا ہے، حرکت ناپی جاتی ہے، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ انسان نے زمانے کو اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا ہوا ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے، جیسے عیسوی میلادی زمانہ سال ہے، یہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح ہجری قمری سال ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا جہان میں رائج کیلنڈر اور تقویمات ہیں، اور ہر قوم نے اپنے لیے ایک مبدا، ایک آغاز سال کا فرض کیا ہوا ہے اور ایک اختتام کا دورانیہ رکھا ہوا ہے، اور جو ایام ہیں سال کے وہ بھی مختلف ہیں۔ جیسے قمری سال یہ تقریباً 355 دن کا ہوتا ہے، اور شمسی سال 365 دن کا ہوتا ہے، اور اسی طرح چین کا سال وہ غالباً 1200-1300 ایام کا ہوتا ہے، یا کم و بیش اس سے زیادہ ہوتا ہے جو چین کے ہاں محاسبہ کیا جاتا ہے۔
اسی طرح مختلف دنیا میں ہندی سال ہے اور مختلف تہذیبیں اور تمدن قدیم اور جدید انہوں نے اپنے لیے ایک زمانہ لحاظ کیا ہوا ہوتا ہے. اور اس وقت چونکہ مسلمانوں کے اوپر بھی مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، مغرب کے ہاں عیسوی میلادی سال، تقویم اور کیلنڈر یہ پیمانہ ہے، بنیاد ہے، اور مسلمان چونکہ عملاً اسی تہذیب اور اسی ضابطے کے تحت زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا ان کے ہاں بھی یہی سال معتبر سمجھا جاتا ہے، اور تمام معاملات اپنے ریاستی، سیاسی، معیشتی، تعلیمی، تجارتی اور دیگر امور سارے اسی سال کے حساب سے ناپے جاتے ہیں اور تولے جاتے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کے اندر بھی عملی طور پر یہی سال رائج ہو گیا ہے، جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور دسمبر میں اس کا اختتام ہوتا ہے. اس بنیاد پر ایک میلادی سال ختم ہوا ہے جسے 2025 کا نام دیا گیا ہے، اور 2026 کا آغاز ہوا ہے، جس کو آج گزرے ہوئے دوسرا دن ہے، 2 جنوری ہے آج. اور جو بھی چونکہ اعتباری ہے زمانہ، کوئی حقیقی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تقویم درست نہیں ہے اور دوسری درست ہے. آپ زمانے کو کہیں سے کہیں بھی ناپ سکتے ہیں، جیسا روزمرہ زندگی میں لوگ یہ کام کرتے ہیں، زمانہ ناپنے کے لیے گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کہیں سے بھی زمانہ گننا یا ناپنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی جگہ پر جا کر زمان کو روک لیتے ہیں. جتنی حرکات زمین پہ چلتی ہیں، سفر ہوتے ہیں، آنا جانا ہے، جتنی امور کے دورانیے ہیں، یہ سارے زمان سے ہی شروع ہوتے ہیں. کسی جگہ پر دن صبح 7 بجے کاروباری دن شروع ہوتا ہے، کسی جگہ 8 بجے شروع ہوتا ہے، کسی جگہ 9 بجے شروع ہوتا ہے، کسی جگہ 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، کسی جگہ 4 بجے ہوتی ہے، کسی جگہ 6 بجے ہوتی ہے. یہ اعتباری چیزیں ہیں، فرضی ہیں، یعنی جیسا آپ طے کر لیں، قراردادی چیزیں ہیں، جیسا آپ آپس میں اتفاق کر لیں، طے کر لیں. وہ لوگ جن کا اس عمل سے تعلق ہے تو وہیں سے زمان شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں آپ طے کر لیں گے زمان آپ کا وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. جیسے کاروباری دن، دفتری دن شروع ہوتا ہے 8 بجے سے شروع ہوتا ہے اور دن 2 بجے یا 5 بجے ختم ہو جاتا ہے، تو یہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا مختلف موسموں میں تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک زمانہ ہے جو رائج ہو چکا ہے دنیا بھر میں، اور اسی حساب سے مسلمان بھی چلتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر بھی اسی کو معتبر زمان گردانا جاتا ہے. تمام محاسبات اس حوالے سے ہوتی ہیں. زمان اسی لیے ہوتا ہے کہ زندگی کے امور کو نظم دیا جائے، معاشرتی سیاسی امور کو زمانے کے لحاظ سے ان کو منظم کیا جائے، ان کی وقت بندی کی جائے، زمان بندی کی جائے، اور ایک معین زمانے کے اندر اپنے اہداف مقرر کیے جائیں، ان تک حصول کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں، اور اس زمانے کے اندر مقررہ اہداف حاصل کیے جائیں تاکہ ایک منظم حرکت انسان زندگی میں کامیابی کی انجام دے سکے. جیسا کہ کرتے ہیں حکومتی سطح پر یا بڑی سطح پر، اجتماعی سطح پر یہ کام ہوتا ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو سال کے آغاز میں سال کے آنے والے سال کے لیے ایک بنایا جاتا ہے نظام الاوقات، کہ اس سال کے اندر ہم نے اپنے میدان میں، اپنے مقررہ ہدف میں کیا مراحل طے کرنے ہیں اور کیا اہداف اور مقاصد حاصل کرنے ہیں. انفرادی طور پر بھی یوں ہونا چاہیے. ایک عام آدمی کو بھی اپنی زندگی میں زمان کے لحاظ سے اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں زمان کو اور وقت کو منظم کر لیا ہے انہیں باقی میدانوں میں بھرپور کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. لیکن وہ لوگ جو اپنے زمان کو نہیں معین کر سکتے، منظم کر سکتے، اور اس مقررہ زمان میں کوئی ہدف بھی حاصل نہیں کر سکتے اور عموماً ناکام رہتے ہیں. آج کل جو باقاعدہ علم کا درجہ اس چیز نے حاصل کر لیا ہے، مدیریت میں، مینجمنٹ میں،
ایک ٹائم مینجمنٹ ہے، مدیریت زمان جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ افراد جو اپنے وقت کو منظم کر کے، تقسیم کر کے، مختلف کاموں کے لیے، مختلف اہداف کے لیے، مختلف امورات کے لیے مختص کرتے ہیں، اور پھر اسی زمانے میں وہ امور اور وہ اہداف حاصل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں یا پابندی کرتے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر ہر فرد کو اپنا سالانہ ہدف ضرور مقرر کرنا چاہیے۔ طلاب ہیں، کاروباری لوگ ہیں، گھریلو لوگ ہیں، سماجی ہیں، علماء ہیں، دینی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں۔ اگر یہ اس طرح زمانے کو معتبر قرار دیں اور اہمیت دیں اور زمان کے لحاظ سے سالانہ اپنے اہداف مقرر کریں اور ان اہداف کے لیے وسائل مہیا کریں، اس زمانے کے اندر اپنے اہداف حاصل کریں، تو ایک ترقی کا مسلسل عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے کیا ہے یہ تجربہ، جیسے ہم اسکول میں بچہ داخل کراتے ہیں یا ہم خود اسکول میں تھے، تو اسکولوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ نصاب ایک سال کے لیے نصاب معین ہوتا ہے، وہ نصاب پڑھانے کے لیے استاد کو مقرر کیا جاتا ہے، اس معلم کو باقاعدہ طور پر یہ آگاہی دی جاتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے کہ مجھے ایک سال کے اندر یہ نصاب پورا مکمل کرانا ہے، اور سال کے اختتام پر بچے کو امتحان کے لیے میں نے آمادہ کرنا ہے۔ اور عموماً ایسا کرتے ہیں کہ سالانہ نصاب ہے اور یہ سال بھر کے ایام پر تقسیم ہوتا ہے، اور ہر یوم کا نصاب اس یوم میں تدریس ہوتا ہے، اس میں وقفے لحاظ کیے جاتے ہیں، اس میں زمان جو ضائع ہونے والا ہے وہ بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے، جو مفید زمان ہے وہ بھی، اور آخر کار ہم تعلیمی ہدف سال کے آخر میں حاصل کر لیتے ہیں یا بچوں سے حاصل کروا لیتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ گھریلو نظام بھی اگر اسکول کی طرح ہو، مثلا گھر کے افراد بھی اپنے گھریلو امور میں سالانہ ہدف مقرر کریں کہ ہم نے اس سال گھریلو امور میں یہ ہدف حاصل کرنا ہے، کاروبار میں یہ ہدف حاصل کرنا ہے، سماجی امور میں یہ ہدف حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح رفاعی امور میں یہ ہدف حاصل کرنا ہے۔ دینی لوگ بالخصوص اگر یہ سالانہ نظام بندی کریں کہ ہم نے سال میں اتنا ہدف حاصل کرنا ہے اور اگلے سال میں اگلا ہدف حاصل کرنا ہے، تو اس سے ہر میدان میں ترقی شروع ہوگی، ہر میدان میں ایک ارتقاء ہوگا اور ان اہداف تک ہم پہنچ لیتے ہیں۔ تربیتی لحاظ سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں آپ۔ ایک سال میں مثلا ابھی 2026 شروع ہو رہا ہے، تو ہر فرد اپنے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے سالانہ ہدف مقرر کرے کہ مثلا اس سال میں نے اپنی 10 عادتیں ختم کرنی ہیں، بری عادتیں، غلط عادتیں، سستی ختم کرنی ہے، کاہلی ختم کرنی ہے، اور وعدہ خلافی ختم کرنی ہے اپنے اندر۔ یہ چیزیں جو ہمارے اندر عادت بن چکی ہیں، راسخ ہو چکی ہیں۔ جھوٹ بولنا میں نے چھوڑ دینا ہے، اور غلط بیانی چھوڑ دینی ہے۔ اس طرح کی 10 عادتیں معین کریں اور ان کو تقسیم کریں سال کے اوپر کہ پہلے سہ ماہی میں یا پہلے مہینے میں یہ ہدف میں نے رکھنا ہے، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ۔ تو ایک سال کے اندر ایک انسان اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے معین طریقے سے۔ اسی طرح مطالعہ کریں آپ، سال کے لیے کتابیں آپ انتخاب کر لیں، 10 کتابیں رکھ لیں کہ یہ 10 کتابیں میں نے پڑھنی ہیں سال میں، پہلے مہینے میں یہ کتاب پڑھنی ہے، دوسرے میں یہ پڑھنی ہے، تیسرے میں یہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ کے امور ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے عملی زندگی میں، ان میں آپ اگر اس طرح سے منصوبہ بندی کریں، زمان کو بنیاد قرار دے کر، تو زمان کے آغاز سے شروع کریں اور زمان کے اختتام تک نتیجہ لیں۔ اس بنیاد پر ہمیں جائزہ لینا چاہیے گزشتہ سال کا، 2025 کا، کہ 2025 ایک سال تھا، میرے پاس 365 دن تھے اور یہ گزر گئے۔ آج ہم جنوری 2026 میں آ گئے ہیں، 2 دن اضافی گزر گئے ہیں۔ 265 دن جو 2025 کے گزرے ہیں، ان میں کیا کر سکتا تھا
اور جو نہیں کیا میں نے، اگر وہ 2065 دنوں کو بروئے کار لاتا میں اپنے کاروبار میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے سماجی دینی امور میں، تو آج میری صورتحال کیا ہوتی جب کہ میں نے 365 دن مکمل ضائع کیے ہیں یا زیادہ تر ضائع کیے ہیں، عادتوں کی نظر ہو گئے اور سستی و کاہلی کی نظر ہو گئے۔ اس سے عبرت لیں اور نئے سال کے لیے باقاعدہ اب تو ڈائریاں سال کے آغاز میں بنا دی جاتی ہیں، اور اچھی ڈائریاں ہیں جن کے اوپر ایک ایک دن لکھا ہوتا ہے۔ آپ سال کے اول میں ہی یہ ڈائری پوری لے کے بھر لیں آپ، یعنی 1 جنوری کو میں نے یہ کام کرنا ہے، 2 جنوری کو یہ کام کرنا ہے، 3 جنوری کو میں نے یہ ہدف حاصل کرنا ہے، 4 جنوری کو میں نے یہ پڑھنا ہے، جیسے قرآن پڑھنا ہے۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ 365 دن ہیں اور آپ ڈائری میں لکھ لیں کہ میں نے ان 365 دن ہر دن میں نے یہ ہدف حاصل کرنا ہے، اور پھر اس دن وہ کام کریں، آپ ہر صورت میں کریں، اپنے آپ کو پابند کریں۔ آپ میں قوت ارادی بھی آ جائے گی، نظم بھی آ جائے گا، انضباط بھی آ جائے گا، اور ارتقاء بھی ہوگا، نشو و نما بھی ہوگی۔ فقط زمانے کو مد نظر رکھیں اور زمان کے اندر پابندی کے ساتھ اپنا مقررہ کام کریں آپ۔ اس کی برکات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے زمان رکھا ہے، اور اس زمانے میں انسان کے لیے کامیابیوں کا راز چھپا دیا ہے۔ اب جو لوگ زمان کی قدر جانتے ہیں، زمانے کی قدر شناس ہیں، وہ مختصر زمانے میں بڑے اہداف حاصل کر لیتے ہیں، اور عموماً سست لوگ، نامنظم لوگ، بے نظم لوگ، بڑا زمانہ ان پر گزر جاتا ہے لیکن وہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، وہ ایک جگہ ہی متوقف رہتے ہیں، ایک قدم آگے نہیں اٹھاتے بلکہ شاید پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں، سال گزر گیا کوئی کتاب نہیں پڑھی، سال ہا سال گزر گئے کچھ لکھا نہیں ہے، سال ہا سال گزر گئے کوئی غور و فکر نہیں کیا، سال ہا سال گزر گئے کوئی عادت نہیں بدلی، کئی سال گزر گئے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جہاں پر تھے ہم سال کے آغاز میں وہیں پر وہاں 10 سال پہلے جہاں تھے اس سال بھی وہیں، 10 سال بعد بھی وہیں ہیں۔ اب یہ زوال ہے، یہ جمود ہے، یہ سقوط ہے اور گراوٹ ہے یہ۔ اس لیے نئے سال کا آغاز انسان کے پاس ایک فرصت ہوتی ہے کہ آپ اسے اپنی کارکردگی کے لیے بنیاد قرار دیں اور اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ 2025 سال گزرا ہے اور بہت ہی دردناک سال گزرا ہے، بہت ہی افسوسناک گزرا ہے، اس لحاظ سے کہ 2025 میں جنگیں ہوئی ہیں، بہت ساری حوادث تلخ رونما ہوئے ہیں، کچھ سابقہ سالوں کا تسلسل بھی 2025 میں جاری رہا ہے، جیسے مشرق وسطیٰ میں 2023 سے شروع ہونے والا ظلم و ستم 2025 تک جاری رہا اور مکمل طور پر 2025 پر محیط رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ جو 2025 کا انسانی بحران مشرق وسطیٰ میں سابقہ سالوں سے 2023 سے شروع ہوا تھا، وہ 2025 تک جاری رہا، بلکہ 2025 میں اپنی بدترین شکل میں پہنچ گیا۔ ظلم جاری رہا، ستم ہوتا رہا، ہر طرح کی نسل کشی ہوئی، غزہ کے اندر، لبنان کے اندر، ایران کے اندر اور شام کے اندر، ہر طرف یہ قتل و غارت اور نسل کشی ہوتی رہی، درندگی ہوتی رہی۔ لیکن سب سے زیادہ 2025 میں اگر ہم افسوسناک شے کو چنیں ہم کہ سب سے زیادہ افسوسناک اور سب سے زیادہ تأسف آور چیز کیا تھی، وہ انسانیت کی گراوٹ تھی، زوال انسانیت کا۔ یہ سب سے بڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2025 کی خصوصیت رہی ہے کہ انسانیت سقوط میں، گراوٹ میں، پستی میں انتہا کو پہنچی ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری چیز جو مسلمان عالم اسلام، دنیا اسلام کی پستی اور ذلت و ضلالت و زوال، یہ بھی دنیا کے سامنے ظاہر ہوا کہ یہ کتنے گر چکے ہیں مسلمان قیادت، مسلمان حکمران بالخصوص۔
اور دیگر طبقات مسلمانوں کے، ان کے اندر کتنا زوال آ چکا ہے، کتنی پستی آ چکی ہے۔ 2025 ہم اس لحاظ سے یہ نام رکھ سکتے ہیں کہ یہ زوال انسانیت اور زوال دنیا اسلام کا سال گزرا ہے۔ یہ ہر چند اس جیسے حوادث، اس جیسے کام پچھلے سالوں میں بھی ہوتے رہے ہیں، یعنی یوں نہیں کہ 2025 میں یہ ظلم ہوا ہے، پہلے سے ہوتا رہا۔ اور کوئی سال ایسا ہمیں تاریخ انسان میں نظر نہیں آتا جب یہ ظلم و ستم نہ ہو۔ حتیٰ مشرق وسطیٰ میں ہی ہم دیکھیں 1 صدی سے مسلسل یہ ظلم و جنایت شروع رہا ہے۔ لیکن اس ظلم کے ساتھ، اس ظلم کے ہمراہ جو دوسرا عمل انجام پایا ہے، وہ ظالمین کے علاوہ باقی بے حس دنیا ہے، تماشائی دنیا ہے، جنہوں نے اس ظلم کا تماشا دیکھا ہے فقط۔ اور اس لحاظ سے یہ زوال کا سال کہا جائے تو بہتر ہے، پستی اور ذلت و زوال کا سال ہے، کہ سابقہ زمانوں میں جو کچھ ظلم و ستم ہوا ہے اسے ساری انسانیت نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے یا اخباروں میں پڑھا ہے، خود موقع کے شاہد نہیں تھے، عینی گواہ نہیں تھے، اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ظلم و بربریت اور نسل کشی نہیں دیکھی۔ پہلی دفعہ انسانوں نے مشرق وسطیٰ میں اور خصوصاً میں ہونے والا ظلم اور نسل کشی اور اطفال کشی، خواتین کشی، مرد کشی، بے گناہوں کو مارنا، یہ آنکھوں سے دیکھا ہے، ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ اتفاق پہلی دفعہ رونما ہوا ہے۔ جن لوگوں نے پہلے یہ کام نہیں کیا، یعنی بے حسی دکھائی اور یا ظالم کا ساتھ دیا یا ظلم کے مقابلے میں چپ رہے، ان میں سے بہت قلیل لوگ ہوتے تھے جنہیں پتہ ہوتا تھا اس وقت آج کے دن کون سا ظلم ہو رہا ہے، اس مہینے یا اس ہفتے کون سا ظلم کون ڈھا رہا ہے۔ یہ محدود لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، اکثریت بے خبر و لا علم ہوتی تھی، اور انہیں ظلم کے بعد، مہینوں بعد، سالوں بعد انہیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں علاقے میں، فلاں زمانے میں یہ ظلم ہوا ہے۔ اور اس وقت چونکہ ظلم ہو کے گزر چکا ہوتا تھا، اس وقت اپنا رد عمل ظاہر کرتے یا مذمت کرتے، تنقید کرتے یا حمایت کرتے، جو بھی ہوتا، لیکن بالمشاہدہ کریں، روزانہ لائیو ظلم کو دیکھیں اور ہر روز ظلم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، میڈیا کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، یہ پہلی دفعہ انسانوں کے لیے یہ اتفاق رونما ہوا ہے۔ اور تمام انسانیت پوری زمین پر سوائے چند محدود لوگوں کے، ہر ملک کے اندر، باقی سب نے پستی کا ثبوت دیا ہے، گراوٹ کا ثبوت دیا ہے اور غیر انسانی رویہ اختیار کیا ہے۔ اس لحاظ سے 2025 ہم کہہ سکتے ہیں ذلت و ضلالت و زوال کا سال تھا۔ خصوصاً 2025 ایک لحاظ سے عام میڈیا کے نزدیک یا لوگوں کے نزدیک جنگ بندی کا سال ہے، امن کا سال گزرا ہے، چونکہ اس میں ٹرمپ نے، امریکی صدر نے مسلمان ممالک کو ساتھ ملا کر ایک معاہدہ کروا دیا اور بظاہر جنگ بندی ہے۔ لیکن آج ساری دنیا، یہ 8 ملک بھی گواہ ہیں اور ثالثین بھی گواہ ہیں، سارا دنیا، کہ ایسا نہیں ہوا۔ امن معاہدہ ہوا ہے، یرغمالی آزاد ہوئے ہیں، یک طرفہ تھا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ امن معاہدہ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں نہیں ہوا، امریکی صدر کی سرپرستی میں ہوا ہے، جو کہ ظلم کا اصل ذمہ دار ہے، جنہوں نے یہ ظلم کروایا ہے اور شریک ظلم ہے۔ اگر ہم مجرم ٹھہرائیں نیتن یاہو کو اور اسرائیلی فوج کو اور اسرائیلی فوجیوں کو اور امریکیوں کو، تو سب سے بڑا مجرم ٹرمپ اور امریکی حکومت ہے۔ اسرائیلی و صہیونی دوسرے نمبر پر ہیں، چونکہ ہر موقع پر جہاں جنگ بندی ہونا تھی، جہاں پر امن قائم ہونا تھا، تو اسرائیل رکاوٹ نہیں بنتا تھا، امریکہ رکاوٹ بنتا تھا۔ 6 دفعہ اقوام متحدہ میں جنگ بندی اور امن کی قراردادوں کو امریکہ نے ویٹو کیا ہے، نیتن یاہو اور اسرائیل نے نہیں کیا، انہیں ویٹو پاور حاصل نہیں ہے۔
انہوں نے اسرائیل کی خاطر کیا، اور یہ فساد کا جرثومہ مشرق وسطیٰ میں فلسطین پہ برطانیہ نے اور امریکہ نے ایجاد کیا ہے. اس لیے بڑے مجرم یہ دو ملک ہیں، برطانیہ اور امریکہ مجرم ہیں، باقی ان کے معاونین ہیں، جرم شریک جرم ہیں، اصل مجرم یہ دو ملک ہیں. اور انہوں نے یہ ظلم و ستم کا بازار یہاں پر گرم کیا اور انسانیت کشی شروع کروائی ہے انہوں نے. اور انہی قاتلوں کے ساتھ مسلمان جا ملے ہیں آخرکار امن کے نام پر، جو بہت بڑی خیانت ہے کہ جس میں متاسفانہ پاکستان بھی ہے اور پاکستانی حکمران بھی ہیں، اور پاکستانی حکمرانوں نے باقی دنیا کی نسبت زیادہ ذلت دکھائی ہے، جبکہ اس پورے ماجرا میں پاکستان ایک عزت کے ساتھ تاریخی اپنا دور گزار رہا تھا. لیکن انتہا میں آ کر 2025 میں انہوں نے یہ ذلت دکھائی ہے کہ اس خیانت کا حصہ بھی بنے ہیں، اور اس میں انہوں نے قاتل کو سراہا بھی ہے، تحسین بھی کی ہے، نوبل انعام دلانے کی بھی بات کی ہے، اور اسے سیلوٹ بھی کیا ہے، اور اسے امن کا حقدار قرار دے کر نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا ہے. یہ گراوٹ بہت زیادہ ہے. اس ننگ کو پاکستان کبھی بھی نہیں دھو سکتا، مگر یہ کہ موقع ملے اور فلسطین کے حق میں کوئی ایسا جانانہ کام پاکستان انجام دے تاکہ یہ دھل جائے، یہ گاند، یہ زخم جو لگایا ہے انہوں نے، یہ دھل جائے. یہ موقع تو مل سکتا ہے، لیکن موجودہ قیادت میں یہ توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ یہ کام کریں گے، کیونکہ جس پستی کا شکار وہ ہو چکے ہیں، وہ واپسی کا راستہ انہوں نے گویا بند کر دیا ہے. اس لحاظ سے بھی 2025 باقی پہلوؤں کے لحاظ سے پاکستان کے لیے بہت اچھا سال گزرا ہے، باقی دنیا کے لیے تلخ سال گزرا ہے، لیکن پاکستان کے لیے مجموعی طور پر 2025 بہترین سال گزرا ہے. آخری دہائی میں اگر دیکھیں ہم تو سب سے اچھا سال 2025 گزرا ہے مجموعی طور پر پاکستانی ریاست، پاکستانی حکومت اور پاکستانی مملکت کے لیے. عوام کے لیے ممکن ہے نہ گزرا ہو، لیکن ریاست اور حکومت و مملکت کے لیے یہ سال آئیڈیل سال بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جو کامیابیاں انہیں ہوئی ہیں. اور اگر یہ ننگ نہ ہوتی ساتھ اسرائیل کے حق میں جو جھکاؤ پیدا کیا ہے، یہ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے مل کے اور فلسطین کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو واقعاً تاریخی سال تھا پاکستان کے لیے. تاریخوں میں لکھا جاتا کہ 2025 میں پاکستان نے کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں. فلسطینیوں کی نسل کشی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، ابھی تک جاری ہے، 2026 میں بھی جاری ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا جب فلسطین میں نسل کشی نہ ہو رہی ہو. اس کو اقوام متحدہ نے بھی اعلان کیا ہے، عالمی اداروں نے اور میڈیا نے، کہ امن کے نام پر کوئی امن قائم نہیں ہوا، کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی. فلسطینیوں کے مصائب ویسے ہی ہیں جو جنگ کے زمانے میں تھے، بلکہ بڑھ گئے ہیں. ان کو امداد نہیں پہنچ رہی، ان کو سردی کا سامنا ہے، انہیں سیلاب کا سامنا ہے، بارشوں کا سامنا ہے، ان کی پناہ گاہیں نہیں ہیں. لاکھوں لوگ، لگ بھگ جو روزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس وقت فلسطین کے اندر وہ بے سر و سامان ہیں اور اس سردی میں بھوکے پیاسے ہیں، نہ دوائیں ہیں ان کے پاس، نہ انہیں کچھ سہولت ہے، نہ آنے دیتے ہیں، اور نام اس کا جنگ بندی رکھا ہوا ہے. اور اسرائیل یک طرفہ طور پر نسل کشی میں مصروف ہے. اس لحاظ سے 2025 بہت ہی افسوسناک و تکلیف دہ سال گزرا ہے، حتیٰ 2024 کی نسبت بھی. قدرتی آفات 2025 میں نازل ہوئی ہیں مختلف جگہوں پر، خصوصاً پاکستان میں سیلاب آیا، اور اس سیلاب کے نتیجے میں جس نے یہ پہلی دفعہ ہوا 2025 کے سیلاب نے تقریباً تمام پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، موسمیات اور ماحولیات کی خرابی کی وجہ سے اور انسانی مداخلت کی وجہ سے. جو عدم توازن ماحولیات میں پیدا ہوا ہے اس کے نتیجے میں سیلاب آیا. اور پہلے سیلاب آتا تھا ایک صوبے میں ہوتا تھا، دوسرا صوبہ محفوظ ہوتا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ تمام صوبوں میں سیلاب آیا اور اس نے تباہی مچائی.
ہر چند سیلاب کے وقت حکومت نے بھی اور عوام نے بھی اور مختلف تنظیموں نے بھرپور طریقے سے سیلاب زدگان کی مدد کی، لیکن یہ فی الفور فرسٹ ایڈ تھی. ان کو راشن پہنچا دیا اور انہیں کمبل دے دیا، کھانا دے دیا، کچھ اہتمام کر دیا. لیکن ابھی تک جن کے گھر تباہ ہوئے تھے تباہ ہیں، جن کے جانور بہہ گئے، پانی میں بہہ گئے، جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، کوئی تلافی نہیں ہے، کوئی ان کے لیے مددگار نہیں ہے. بہرکیف یہ بھی قدرتی آفات کا بھی یہ سال رہا تھا، اور ماحولیات کی خرابی نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا ہے. اس سال میں 2025 میں جو دنیا میں ایک نحوست آغاز ہوئی ہے جنوری 2025 سے ہی، وہ امریکہ کے اندر، امریکہ کے شیطانی سسٹم میں، شیطانی نظام میں ایک نئی نسل کا شیطان آیا ہے، الگ تھلگ شیطان آیا ہے. ویسے تو سارا نظام شیطانی ہے، جیسا امام خمینی نے فرمایا تھا کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے. تو یہ شیطان بزرگ ہی ہے، اس کی ریاست، اس کی مملکت، اس کے تمام امور، اس کی پالیسیاں سب شیطانی پالیسیاں ہیں، اور دنیا ساری واقف ہے. اس کے لیے کوئی استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شیطان ہے، اور دنیا کے اندر صرف شیطنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا اس کو. اور اس ریاست کے اوپر، صدارتی کرسی کے اوپر ایک زیادہ بڑا خطرناک شیطان آیا ہے ٹرمپ کے نام سے، اور اس نے آ کر اپنی شیطنت اور حماقت کے ذریعے سے پوری دنیا کو چھیڑا ہے، مختلف ممالک کو چھیڑا ہے، ان کی سلامتی، ان کی امنیت کو اس نے چھیڑا ہے، اور خصوصاً فلسطین کے حوالے سے ایران، لبنان، شام، مختلف مسلمان اور غیر مسلمان ممالک کی سلامتی کو اس نے خطرے میں ڈالا ہے، اور باقی دنیا کو بھی چھیڑا ہے اس نے، چین کو اور باقی دنیا کو، اور ابھی تک جاری ہے. ظاہر ہے اس کی ریاست کو 1 سال گزرا ہے ابھی، اب اگلا سال 3 سال اور ہیں اس کے پاس حکومت کرنے کے لیے، اور یہ تیسرے چانس کے لیے بھی کوشش کر رہے قانون میں رد و بدل کر کے یا ہیر پھیر کر کے پھر اقتدار میں آ جائے. یہ بھی 2025 کے نحوستوں میں سے ایک نحوست ٹرمپ بھی ہے، جس نے آ کر بہت ساری دنیا میں خرابی مچائی ہے، اور اس کی وجہ سے شیطنت ہوئی ہے. ایک کام جو 2025 میں نمایاں ہوا ہے، مسیحی دنیا میں قیادت کی تبدیلی آئی ہے، کہ 2025 میں ان کے سابقہ پاپ وفات پا گئے، اور نئے پاپ لیو یہ برسر اقتدار آئے ہیں، اور یہ بہت اہم منصب و پوسٹ ہے. اگر یہ چاہے یہ پاپ یہ روحانی قیادت تو دنیا میں بہت اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن یہ قیادت آ گئی اور انہوں نے آ کر کوئی خاص اپنا اثر نہیں چھوڑا. توقعات تھیں کہ یہ ان کے آنے سے ممکن ہے فرق پڑے کسی چیز کے اندر، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور جن چیزوں پہ ان کو چپ رہنا چاہیے وہاں حمایت کرتے ہیں، اور جن چیزوں پہ ان کو حمایت کرنی چاہیے وہاں چپ رہتے ہیں یہ، اور وہ پالیسی ان کی اپنی جگہ جاری ہے. 2025 میں ایک جو اہم اتفاق رونما ہوا ہے وہ پاک بھارت جنگ ہے. یہ جنگ ہوئی، بھارت کے عزائم فاش ہوئے، بھارت کے غلط فہمیاں بہت ساری دور ہوئیں. پاکستان کے چونکہ سابقہ حالات 2-3 سال گزشتہ جو گزرے ہیں وہ ناپائیداری کے سال تھے، اور پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت ہی خطرناک سیاسی تجربہ کیا، اور وہ یہ کہ ایک اناڑی بندے کو کھیل کے میدان سے لا کر اقتدار تک پہنچایا. اپنے گمان میں پاکستان کے حق میں ایک بہت ہی خیر کا قدم اٹھایا انہوں نے، لیکن وہ بہت مہنگا پڑا مملکت کو، قوم کو، اور سب سے بڑھ کر فوج کو بہت مہنگا پڑا. اتنا مہنگا کہ ابھی تک اس کا خمیازہ سب کو ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور سب سے زیادہ فوج کو ادا کرنا پڑ رہا ہے. اس تجربے کے نتیجے میں جو ملک کی درگت بنی، جو حالت بنی، معیشت برباد ہوئی، تباہ ہوئی، سیاسی ناپائیداری پیدا ہوئی،
اور عوام کے اندر تشویش پیدا ہوئی، تقسیم پیدا ہوئی، فوج کو بدنام کیا گیا، فوج کے اندر سیاست میں اسی طرح ایک ہنگامہ خیزی پیدا ہوئی جس نے پاکستان کا وقار بری طریقے سے دنیا میں مجروح کیا، کمزور کر دیا پاکستان کو ہر حوالے سے، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، عسکری طور پر، دفاعی طور پر پاکستان کو انتہائی کمزور کر دیا، اور پھر اس کمزوری کو ابھارا اور اچھالا اور بھارت جیسے دشمن تک پہنچایا پاکستان، کمزور پاکستان۔ وہاں مودی جیسا احمق حکمران تھا، وہ باور کر بیٹھا کہ شاید جیسا یہ کہہ رہے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں میڈیا میں، پاکستان واقعاً اتنا کمزور ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے حماقت یہ کی کہ حملہ کر دیا، اور اس گمان کے ساتھ کہ ادھر سے بھارت سے حملہ شروع ہوگا اور دوسری طرف سے پاکستان کے عوام پاکستان کی فوج کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، چونکہ سگنل انہیں یہ دیا گیا تھا، پیغام یہ دیا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اللہ نے مدد کی پاکستان کی، باوجود اس کے کہ وہ سیاسی تجربہ بہت مہنگا پڑا پاکستان کا، لیکن پاکستان سنبھل گیا، فوج بھی سنبھل گئی، اور انہوں نے بھارت کا بھی مقابلہ کیا اور منہ توڑ جواب دیا اور تاریخی جواب دیا، جس سے پاکستان کے اندرونی مسائل پر بھی مثبت اثر پڑا، پاکستانی مقاومت و مزاحمت کا، اور بیرونی طور پر بھی پاکستان کا تصور یا پاکستان کی حیثیت، شخصیت بہت بحال ہوئی۔ اس لحاظ سے 2025 پاکستان کے لیے بہت ہی نیک، اچھے شگون والا سال ثابت ہوا ہے۔ زوال پذیر معیشت کو سنبھالا مل گیا، ہر چند سنبھالے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسائل حل ہو گئے ہیں، یعنی مہنگائی اسی طرح سے ہے، بے روزگاری اسی طرح سے ہے، اور کوئی بہبود لوگوں کے حال میں نہیں پیدا ہوئی۔ یہ جو کہتے ہیں دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے، یعنی حکومت جن مشکلات کا شکار تھی، قرضے لے کر انہوں نے اپنے آپ کو کچھ سنبھال لیا ہے، چونکہ اس وقت قرضے دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا، تو قرضے لے کر انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ باہر کے دیگر ملکوں کا اعتبار بھی بڑا ہے، اعتماد بھی بڑا ہے۔ خود پاکستان کے اندر جس چیز کو سب سے بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے 2025 میں، وہ ٹرمپ کے ساتھ دوستی ہے۔ یہ دوستی فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے ہوئی کہ وہ گئے امریکہ اور انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ لنچ کیا، اور پھر تعریفیں ٹرمپ بار بار ابھی تک کرتا ہے، جا و بے جا پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتا ہے۔ اس کو پاکستانی سب سے بڑی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا اعتماد حاصل کرنا، لیکن ہم نے کہا ہے کہ یہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ امریکہ شیطان ہے، جب وہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے تو آپ کو خوفزدہ ہونا چاہیے، گھبرانا چاہیے، شیطان کیوں تعریفیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے شیطان نے آپ سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے اور غلط فائدہ اٹھانا ہے، جس کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہے، آپ کو ہوا بھر رہا ہے، پمپنگ کر رہا ہے آپ کی، اور کوئی خطرناک منصوبہ اس نے آپ کے لیے سوچا ہوا ہے۔ جب بھی دشمن شیطان آپ کی تعریفیں کرے تو اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے، اسے کامیابی قرار نہیں دینا چاہیے، لیکن لوگ اس کو، میڈیا اس کو کامیابی گردان رہا ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ نہیں ہے کامیابی، بلکہ یہ پاکستانی 2025 میں افسوسناک پاکستان کے پہلوؤں میں سے یہ درج ہونا چاہیے کہ شیطان کے ساتھ جو گٹھ جوڑ بننے جا رہا ہے۔ لیکن سفارتی طور پر، دفاعی طور پر پاکستان مضبوط ہوا ہے، معیشت قرضے سے ہی صحیح، لیکن حکومتی معیشت انہوں نے سنبھال لی ہے، لیکن عوامی معیشت ابھی بھی دگرگون ہے، ابھی بھی مشکلات ہیں، مہنگائی اسی طرح بڑھ رہی ہے، دوائیں مہنگی ہیں، آٹا گندم مہنگا ہے، چینی چاول مہنگے ہیں، روزمرہ کی ضروریات مہنگی ہیں، اسی طرح روزگار نہیں ہے، کاروبار ٹھنڈا ہے۔ یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن دیوالیہ ہونے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور سب سے بڑھ کر جو یہ تاثر تھا کہ ریاست کمزور ہو چکی ہے، حکومت کمزور ہو چکی ہے، اور ٹرمپ یا اندرونی کوئی سیاسی پارٹی ایک جلوس نکال کے پشاور سے اسلام آباد آ کے حکومت گرا سکتی ہے، یہ 2025 میں ثابت ہو گیا کہ یہ توہم ہے۔ اور بھارت کے حملے کے بعد پاکستان نے جو دفاع کیا ہے، اب ریاست بہت مضبوط ہو چکی ہے۔
2025 میں ایک اور جو اہم قدم اٹھایا گیا ہے وہ آئینی ترمیم ہے، جس کے نتیجے میں حکومتی اور ریاستی ریٹ اور مضبوط ہو گئی ہے. یعنی ریاست کا تسلط اور احاطہ مملکت کے اوپر اور بڑھ گیا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. چونکہ پہلے عدلیہ سیاست میں مداخلت کرتی تھی، انہوں نے عدلیہ کو بالکل پنچر کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. یعنی ان کا جو زہر تھا وہ نکال دیا ہے، ڈنگ نکال دیا ہے عدلیہ کا. اب عدلیہ سو موٹو ایکشن کے تحت کسی وزیر اعظم کو برخاست نہیں کر سکتی، کسی پارلیمنٹ کو تحلیل نہیں کر سکتی، کسی حکومتی عہدیدار کو معزول نہیں کر سکتی، جیسا پہلے عدلیہ کرتی رہی اور کیا ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ہی کیا ہے عدلیہ نے. اسی اسٹیبلشمنٹ نے اب عدلیہ کا یہ ڈنگ نکال دیا ہے کہ مزید نہ کرے، عدلیہ کے ذریعے نہ ہو، اور اس کے بجائے اسٹیبلشمنٹ زیادہ طاقتور ہو گئی ہے اور فوج کا مرکزی عہدہ زیادہ طاقتور ہو گیا ہے. یہ بھی 2025 میں اتفاق ہوا ہے کہ آئینی طور پر اسٹیبلشمنٹ زیادہ مضبوط تر ہو گئی ہے اور عدلیہ اب اس طرح سے طاقتور نہیں رہی ہے. عدلیہ کا کام اپنے عدالتی امور کی حد تک تو وہی ہے جو پہلے تھا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. آئینی امور میں عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، جیسا پہلے کیا ہے عدلیہ نے. ملکی ناپائیداری میں ایک بڑا حصہ عدلیہ کا رہا ہے. اسی طرح مشرق وسطیٰ میں 2025 میں خصوصاً بڑی مسائل سامنے آئے ہیں فلسطین، لیکن ساتھ ساتھ جو بہت ہی 2024 سے البتہ یہ عمل شروع ہوا، جو 2025 میں آ کے جاری رہا، وہ مزاحمت محاذ کے ساتھ خیانت ہوئی ہے، جو 2025 میں بھی آگے جاری رہی اور تکمیل ہوئی ایک لحاظ سے. کہ یہ تاریخی کام ہوا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں صہیونیت کے خلاف، برطانوی اور امریکی اس مشترکہ منصوبے کے خلاف جو انہوں نے عالم اسلام کے خلاف کیا تھا، ایک مزاحمت کا محاذ قائم ہوا. ویسے تو عرب حکمران عرصے سے لگے ہوئے تھے، لیکن انہیں ذلت ہوئی، شکست ہوئی، رسوائی ہوئی ان کی، تاکہ انقلاب اسلامی کے نتیجے میں ایک نظریہ مزاحمت و مقاومت کا پروان چڑھا مشرق وسطیٰ میں. اور فلسطینی جو پہلے عرب حکمرانوں کے ساتھ مل کر مذاکراتی طریقے سے حق فلسطین کا لینے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں ہزیمت ہوئی، شکست ہوئی، اور حکومت کا راستہ فلسطینیوں نے اختیار کیا، خصوصاً اور اس کی قیادت نے. اور پھر ان کا رابطہ انقلاب اسلامی سے ہوا. انقلاب اسلامی کے پاس جو توانائی تھی اللہ کی اور دیگر توانائیاں، وہ سب انہوں نے فلسطینیوں کے اختیار میں قرار دیں، اور اس طرح سے مشرق وسطیٰ میں ایک بھرپور، بہت ہی طاقتور مزاحمت کا محاذ قائم ہوا. بیک وقت فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، یمن میں اس کے بڑے یونٹ بنے، اور ایران اس کا مرکز تھا. اور یہ محاذ کامیاب ہو جاتا اگر اس کو تھوڑا سا اور موقع ملتا. یہ جیسے شروع ہوا تو اس کو تھوڑا سا اور موقع ملتا، یہ اسرائیل کو ختم کر دیتے. یہ بات مسلمات میں سے ہے، حکومت نے یہاں تک نوبت پہنچا دی تھی. لیکن اس دوران عرب ملکوں نے خیانت کی، ترکیہ نے خیانت کی، اور ان سب نے مل کر مزاحمت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا. اور وہ شام کا نظام، بشار اسد کی حکومت، جو ایک پل کا کردار ادا کر رہی تھی مزاحمت کو سپلائی کے لیے، لاجسٹک کے لیے اور باقی تعاون و امداد کے لیے، وہ پل انہوں نے توڑ دیا. سب نے، عربوں نے، ترکیہ نے، قطر نے، امریکہ نے، سب نے مل کر یہ پل خراب کر دیا. اور وہاں سے ظاہر ہے جب مزاحمت کا راستہ کٹ گیا مرکز سے ایران کے ساتھ، تو ہر جگہ
اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، شام پر قبضہ کر لیا، شام کو بانٹنے کا عمل ابھی بھی جاری ہے، شروع ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر اللہ کے اوپر انہوں نے کارروائیاں شروع کر دیں، حماس کے اوپر کارروائیاں پہلے سے جاری تھیں، ایران کے اوپر بھی حملات شروع کیے، یمن پر بھی حملات شروع کیے، عراق میں جو مزاحمت و مقاومت کے گروہ تھے ان پر سیاسی دباؤ ڈالا اور مزاحمت کو کمزور کیا انہوں نے. اور ابھی 2025 مکمل اسی میں گزرا، اور یہ عربوں کی بنیادی خواہش تھی کہ مشرق وسطیٰ سے مزاحمت ختم ہو جائے، مقاومت ختم ہو جائے. پہلے انہی عربوں نے اور اسی گروہ نے، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور عرب نے مل کر تکفیری دہشت گرد بنائے، فلاں فلاں گروہ بنائے انہوں نے، اور ان کے ذریعے سے شام و عراق پر قبضے کی کوشش کی. لیکن جب شکست ہوئی انہیں، تو انہوں نے مزاحمت کے محاذ کو کمزور کرنے کے لیے شام کی حکومت کو ختم کیا، اور اس میں سارے شامل ہوئے، البتہ روس بھی اس میں شامل ہے، خود بشار اسد بھی اس کا حصہ بن گیا اور عربوں کی باتوں میں آ گیا، لالچ میں آ گیا، انہوں نے اس کو جھانسا دیا. اور ترکی پہلے سے سوریہ پر قبضہ کرنے کے لیے پر تول کے بیٹھا ہوا تھا، اسرائیل، اور آخر کار انہوں نے یہ کام کر دکھایا جو 2025 میں بھی جاری رہا، اور 2025 میں انہوں نے مزاحمت کو کافی سنگین نقصان پہنچایا ہے. اور اب مزاحمت کو ختم کرنا، وہ اپنے گمان میں ختم کر چکے ہیں، اپنے کاغذوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جب تبادلہ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا، باقی ماندہ ایران بھی ختم کر دیا، ہم نے کمزور کر دیا. ٹرمپ اور نیتن یاہو جب آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہوا. رابطے کٹ گئے ہیں ان کے، جس وجہ سے اثر پڑا ہے، کمزور ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی مضبوط ہے. ایران سے فزیکل رابطہ کٹنے کے باوجود بہت مضبوط ہے. اس تمام تر تباہی کے باوجود حماس بہت مضبوط ہے، اور ابھی تک یہ حماس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. ان کی قیادت شہید کر دی، ان کے شہر ویران کر دیے، لیکن ابھی بھی حماس کی قوت و طاقت اپنی جگہ قائم ہے، اور یہ ایک معجزاتی عمل ہے. ایران کے اوپر شدید دباؤ ہے، ابھی حالیہ صورتحال بھی میں اشارہ کروں گا آخر میں، لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے مزاحمت و مقاومت کا بیانیہ ترک نہیں کیا، اور مسلسل اس کے اوپر اصرار ہے رہبر معظم کا، ایرانی قیادت کا بھی اور ایرانی حکومت کا بھی، کہ ہم مزاحمت کا راستہ ترک نہیں کریں گے. بہرکیف 2025 اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں مقاومت محاذ کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ابھی 2026 میں یہ سارا ماجرا جاری رہے گا جیسے حالات بتا رہے ہیں. بھارت 2025 میں ناکامی کا شکار ہوا ہے، خصوصاً امریکہ نے دباؤ میں رکھا ہے بھارت کو، اور بھارت کو چڑھانے کے لیے پاکستان کی تعریفیں کی ہیں. پاکستان کو امریکہ نے کوئی نہ معاہدہ کیا ہے، نہ مدد کی ہے، نہ ڈالر دیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، نہ امریکہ کے اندر کوئی سہولت دی ہے، نہ پاکستان میں کوئی دی جیسے پہلے ہوتا تھا. صرف زبانی کلامی تقریروں میں اس نے چڑ بنا دی ہے، اور جہاں بھی بات کرتا ہے انڈیا کے 8 طیارے، پاکستان کہتے ہیں ہم نے 7 گرائے ہیں، ٹرمپ کہتا ہے 8 طیارے گرائے اور 8واں برے طریقے سے گرایا ہے. وہ ٹرمپ کے علم میں ہے، پاکستان کو نہیں علم ہے کہ وہ 8واں طیارہ بھی ہم نے گرایا ہے. بہرکیف بھارت کو مجموعی طور پر مشکلات کا شکار بھارت ہوا ہے. سب سے بڑھ کر پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو رسوائی و پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے، اور یہ پسپائی کئی عوامل کا نتیجہ تھی، اور خصوصاً پاکستان کی جو کارروائی تھی، فوجی کارروائی، جواب جو دیا، ان کے ماڈرن سپرسونک طیارے گرائے، اس نے بھارت کی ساکھ کو دنیا میں بہت تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، اور پاکستان کو اس کے مقابلے میں بہت وقار عطا کیا ہے. 2025 میں اعراب بالکل ذلیل ترین سطح پر اترے ہیں. بن سلمان، امارات، قطر، انہوں نے انتہائی ذلت کا ثبوت دیا ہے.
صہیونیوں کا ساتھ دیا ہے، فلسطینیوں کے قتل عام میں شریک ہوئے ہیں، اور کوئی حمایت انہوں نے نہ خود کی ہے نہ ہونے دی ہے۔ تمام عالم اسلام سے جو کوئی حمایت مؤثر اور فیصلہ کن حمایت دنیا اسلام سے نہیں ہوئی، چونکہ عربوں نے نہیں ہونے دی۔ ممکن ہے پاکستان سے مؤثر حمایت ہوتی فلسطین کی، لیکن بن سلمان اور امارات اور قطر نے یہ کام نہیں ہونے دیا۔ یہ دولت مند ملک ہیں اور ان کا اثر رسوخ ہے پاکستان کے اوپر۔ 2025 میں اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ تمام دنیا اسلام میں سرخرو قوم کون سی ہے، تو میرے نزدیک وہ یمن کے مجاہدین ہیں، ملیشیا، حوثی ملیشیا ہیں، جنہوں نے اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود، اور جو جاری ہیں، جو دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، پھر سعودیہ نے حملے شروع کیے ہیں ان کے اوپر، اس کے باوجود بھی انہوں نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے، سر بلند رہے ہیں۔ اپنا شدید نقصان ہوا ان کی طرح، وزیر اعظم اور کابینہ پوری حوثیوں کی شہید ہو گئی حملے کے اندر، بندرگاہیں ان کی تباہ ہو گئیں، ایئرپورٹ تباہ ہو گئے، ہر چیز ان کی ویران ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ ہر روز آج بھی مثلا یمن کے اندر آج بھی فلسطین کے لیے انہوں نے مظاہرہ کیا، اور ہر مظاہرے میں ملینز افراد نکلتے ہیں اور وہ فلسطین کے ساتھ ان کی حمایت میں ہوتے ہیں۔ 2025 میں بھی انہوں نے مشکلات کے باوجود اپنی عظمت کا بھرم باقی رکھا، اپنے وقار کا سفر جاری رکھا حوثیوں نے، اور ابھی تک جاری ہے ان کا۔ 2025 میں چین امریکہ رقابت، تجارتی جنگ اپنے اوج پہ پہنچی ہے، جو ابھی جاری ہے، یعنی یوں نہیں کہ یہ جنگ یہیں پہ پہنچ کے ختم ہو گئی تھی۔ چین نے بھرپور تیاری کر لی ہے امریکہ کو اقتصادی طور پر نیچا دکھانے کے لیے، اور اس نے دکھا بھی دیا ہے۔ امریکہ کو بخوبی احساس ہے کہ چین اس کے لیے بڑا خطرہ ہے، انہوں نے اس کو کھل کے اعلان بھی کیا ہے۔ اور ابھی جو ٹیرف جنگ کے نام سے مشہور ہوا تھا ٹرمپ کا بیانیہ کہ وہ چین کے اوپر اور ہر ملک کے اوپر ٹیرف دبا کے لگا رہا تھا، اس کے منفی اثرات اب امریکی معیشت پہ پڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب اس نے تھوڑا خاموشی اختیار کیا ٹیرف لگانے کے لحاظ سے، چونکہ اپنی معیشت ہی برباد کر رہا ہے، اور چین نے مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا 2025 چین امریکہ رقابتی جنگ بھی اپنے اوج پر رہی ہے، اور اسی طرح باقی میدانوں میں بھی ٹیکنالوجی میں بھی 2025 میں جو بہت بڑا ایک انقلاب آیا ہے وہ یہ کہ جس کی تیاریاں پہلے سے تھی، کہ ٹیکنالوجی نے، آئی ٹی ٹیکنالوجی نے بہت عروج حاصل کیا ہے، اور مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تقریباً تمام ان امور کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے یا اس کے حوالے کر دیے گئے ہیں جن کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا تھا۔ یعنی 2026 اب لگتا ہے کہ مکمل اے آئی کے تسلط کا سال ہوگا۔ 2025 میں انہوں نے اپنی تکمیل کر لی ہے، ان کی سسٹم اور سافٹ ویئر اے آئی کا انٹیلیجنس وہ بہت میچور کر لیا ہے انہوں نے، اور اس نے عملاً ہر چیز سنبھال لی ہے، اور اس وقت دنیا ساری کا رجحان اسی طرف ہے، اور اس پر سرمایہ گزاری بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ سرمایہ گزاری ساری دنیا اس پر کر رہی ہے۔ صرف سعودی عرب نے اس میں غالباً، جو میرے ذہن میں ابھی دقیق یادداشت میں نے نہیں کیا، کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے اوپر اس نے کئی ارب ڈالر، 50 ارب ڈالر یا اس سے بھی زیادہ سرمایہ سعودی عرب نے لگایا ہے، تاکہ ماڈرن سعودی عرب اے آئی کا مرکز ہو، سینٹرل ہو، اور باقی علاقہ مشرق وسطیٰ بالخصوص وہ سعودی عرب کے محور میں رہے اور کنٹرول اس کا ہو۔ اس نے بھاری سرمایہ لگایا ہے۔ اسی طرح سافٹ ویئر کمپنی نے انڈیا کے اندر تقریباً 17 ارب ڈالر کی سرمایہ گزاری اے آئی کے اوپر کی ہے، اور باقی دنیا بھی اسی طرح اسی تناسب کے ساتھ کر رہی ہے۔ اور جو بڑے دنیا کے سرمایہ دار ہیں، ایلن ماسک اور دوسرے لوگ، انہوں نے بھی اسی ٹیکنالوجی کے اوپر سرمایہ لگانا شروع کر دیا، اور بھرپور تیاری ہے سب کی
کہ اے آئی کے ذریعے پورا اقتصادی نظام، سیاسی نظام، مواصلاتی نظام، ہر چیز اے آئی کے ذریعے ہو جائے گی اور بیس اے آئی ٹیکنالوجی ہوگی، اور پچھلی ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی جو اے آئی سے ہٹ کر تھی، یعنی مینول ٹیکنالوجی تھی جو ارچنڈ ڈیجیٹل تھی لیکن انسانی عمل دخل اس میں زیادہ تھا، اس کو انہوں نے تقریباً میدان سے باہر نکال دیا ہے۔ اور اس بارے میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے نظریات بھی پیش کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، ساری دنیا اے آئی کے لیے اپنی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے چند دفعہ بیان دیا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو اے آئی ٹیکنالوجی پڑھائیں، اور اس طرح ظاہر ہے بیانیے کے لیے ہی ہماری اوقات ہے، آگے عملاً میدانی طور پر ابھی تک ہم نے پچھلی ٹیکنالوجی جو متروک ہونے والی ہے وہ بھی ابھی تک ہم نے لانچ نہیں کی، جاری نہیں کی۔ ابھی پاکستان میں جب نئی نسل کی ٹیکنالوجی مواصلاتی آ گئی ہے اور 5G ابھی پاکستان میں شروع نہیں، 4G پر کام ہو رہا ہے، 5G کے لیے ابھی اعلان ہو رہے ہیں، جبکہ دنیا 6G تک پہنچ چکی ہے، تجربے کر چکی ہے، اور ہم پچھلے جو رائج ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں کوئی ایسی رجحان ہمارا نہ حکومتی سطح پر اور نہ غیر حکومتی سطح پر نظر نہیں آتا، خصوصاً کوئی سرمایہ اس کے لیے نہیں لگایا جا رہا۔ 2025 میں حالات نے تمام دنیا کو اپنے قابو میں رکھا، خصوصاً مسلمانوں کو حالات نے متاثر کیا۔ حالات صہیونیوں نے پیدا کیے، حالات امریکہ نے پیدا کیے، حالات مغربیوں نے پیدا کیے، اور مسلمانوں نے حالات کے تحت فقط ان کا ساتھ دیا ہے۔ اصل جو کام کرنے کا تھا وہ یہ کہ حالات کے اس قید سے، اسارت سے نکل کے حالات پر اثر انداز ہونے کا اقدام مسلمان کریں، اور اس کے لیے ان کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، ارادہ نہیں ہے، اور ارادہ غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے نہیں ہے ان کے اندر۔ 2025 میں امن نابود ہوا ہے، انصاف نابود ہوا ہے، انسانیت ختم ہوئی ہے، اور 2025 نے یہ پیغام دیا ہے کہ جس کی طاقت ہے دنیا اس کے اختیار میں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ مفاد پرستی کی سیاست ہوئی ہے 2025 کے اندر مجموعی طور پر، عالمی سطح پر بھی اور ہر جگہ پر، اور اصول پرستی تقریباً دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ عالمی ادارے حد درجہ ناکام ہوئے ہیں، مکمل ناکام ہوئے ہیں عالمی ادارے۔ اقوام متحدہ، اسلامی سربراہی تنظیم، باقی جتنی عالمی تنظیمیں تھیں جو ملکی آلات پر اور عالمی آلات پر اثر انداز ہوتے تھے، وہ سب کے سب ناکام اور فیل ہوئے ہیں۔ اور جو جنگ کا ماحول اس وقت ہے اس میں ایک معیشت کی جنگ ہے، تجارتی جنگ ہے، اور دوسری معلومات کی جنگ ہے۔ اس وقت یہ جنگ میڈیا کی جنگ ہے، اور میڈیا کے اوپر معلومات کا تبادلہ اس کی جنگ ہے۔ جو اس میں توانا ملک ہوگا وہ جنگ جیتے گا۔ پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے بھارت سے، بلکہ بھارت ہر لحاظ سے طاقتور ہے پاکستان سے، اس کے جنگی جہاز پاکستان سے شاید 5 گنا زیادہ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، اس کے ٹینک پاکستان سے زیادہ ہیں، اس کی افرادی قوت زیادہ ہے، جہاز اس کے، ٹیکنالوجی اس کے پاس ہر طرح کی زیادہ ہے، پھر بھی پاکستان نے یہ جنگ جیت لی ہے اس سے۔ اور وہ جنگ پاکستان نے جیتی ہے مواصلاتی سسٹم کے ذریعے سے، یعنی پاکستان کے پاس جو چائنا نے جو طیارے اور آلات دیے ہیں وہ مواصلاتی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے برتری رکھتے ہیں، اور پاکستانیوں نے اس میں مہارت حاصل کی ہے۔ مستقبل کی جنگ یہی ہے، مواصلاتی جنگ ہے۔ جیسے اسرائیل کے پاس اس وقت مواصلاتی ذرائع سب سے زیادہ قوی ہیں، لہٰذا وہ ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، سید حسن نصر اللہ کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ایرانی پاسداروں کی بیڈ روم ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹھکانہ کہاں ہے، اسماعیل ہنیہ کا رہائش ڈھونڈ لیتے ہیں، ہر چیز، ہر دشمن کو وہ ٹریس کر لیتے ہیں مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ مستقبل کی جنگ اسی میں ہے، اور
اس کے لیے جس ملک نے اپنے آپ کو زیادہ تیار کیا، جیسے ایران کے اوپر حملہ ہوا تو مواصلاتی برتری اسرائیل نے حاصل کر لی، اور اس وجہ سے ایرانی جو ڈیفنس سسٹم تھا اینٹی ایئر کرافٹ وہ چلا ہی نہیں، چونکہ انہوں نے اس کو مفلوج کر دیا تھا اپنی مواصلاتی برتری کے لحاظ سے۔ یہ جنگ ہے، ایک تجارتی جنگ ہے، مستقبل کی جنگ، اور دوسری یہ معلومات کی جنگ ہے۔ تیسری جنگ جس کی پیش بینی یعنی جس کے آثار 2025 میں ظاہر ہوئے ہیں اور 2026 میں توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ عملی ہو جائے گی اور زیادہ شدت اس میں آئے گی، وہ پانی کی جنگ ہے۔ خصوصاً پاکستان اور پاکستان کے علاوہ بھی سارے ممالک اس طرح سے ہیں کہ ان کے اندر جو پینے کا پانی ہے، دریاؤں کا پانی، وہ دوسرے ملکوں سے وارد ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان میں بھارت سے، انڈیا سے یہ دریا وارد ہوتے ہیں، اور یہ ملک ان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ حالات سوڈان میں، مصر میں، شام میں، ایران میں، ان سب کے اندر پانی کی جنگ کے زیادہ شدید خطرات ہیں۔ اور ابھی تو افغانستان نے بھی پاکستان جو آنے والے دریا ہیں جو پھوٹتے تو پاکستان سے ہیں، لیکن افغانستان سے گزر کے پاکستان پھر آتے ہیں واپس، افغانستان ان پہ باندھ کے اور پاکستان کا پانی روک رہا ہے۔ افغانستان نے پہلے ایران کا پانی بند کیا ہوا ہے، اور معاہدے کے مطابق ان کے درمیان معاہدہ بھی ہے، اور اس کے باوجود وہ پانی ایران کو نہیں دیتے، اور ایران کا وہ علاقہ بنجر بن گیا ہے۔ یہ بھی ایک مستقبل کی جنگ ہے جس کی بنیادیں 2025 میں پڑ گئی تھی۔ 2025 میں پاکستان دیکھیں تو سب سے بہتر کہہ سکتے ہیں ہم، پاکستانی حکومت یا پاکستانی ریاست کے لیے بہت بہتر یہ سال رہا ہے، چونکہ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے جو انہیں صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا اس سے نکلے ہیں باہر۔ سیاسی طور پر منفعل اور مغلوب حالت سے نکل کر انہوں نے ایک قسم کا تسلط حاصل کیا ہے، سیاسی کشمکش کو ایک طرح سے دبا لیا ہے جو بھرپور طریقے سے ان کے خلاف جا رہی تھی۔ تنہا چیز جو پاکستان 2025 میں نہیں اس پہ قابو پا سکا وہ دہشت گردی ہے، کہ پاکستان میں دہشت گردی 2025 میں تمام سالوں سے زیادہ رہی ہے۔ یعنی 2024 یا گزشتہ سالوں کی نسبت پاکستان کے رسمی اعداد و شمار کے مطابق دہشت گردی 34% اضافہ ہوا ہے، اور شہادتوں میں اضافہ ہوا ہے، حملوں میں اضافہ ہوا ہے، فورسز میں اضافہ ہوا ہے جن کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ خب یہ وہ مورد ہے 2025 میں کہ دہشت گردوں نے افغانستان سے بھرپور طریقے سے کارروائی کی ہے۔ 2025 پاکستان افغانستان کے درمیان ایک سرد جنگ کا ماحول رہا ہے، اور یہ سرد جنگ بعض ایام میں گرم جنگ میں بھی تبدیل ہوئی ہے، جب پاکستان نے افغانستان کے اندر چھپے ہوئے خوارج دہشت گردوں پر حملے کیے ہیں، اور اس کے جواب میں افغانی طالبان نے پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کیا ہے، اور پاکستان نے ہر دو کا شدت سے جواب دیا ہے۔ خب یہ بات بہت اہم ہے، اس وقت پاکستان کو بہت بڑا خطرہ افغانستان سے لاحق ہے، انڈیا سے لاحق ہے بہت بڑا خطرہ، چونکہ انڈیا میں ایک بہت ہی جارح حکومت ہے، دشمن پاکستان، دشمن اسلام، دشمن مسلمین ہے، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اور دوسرا بڑا خطرہ پاکستان کو افغانستان سے ہے، چونکہ وہاں پر دہشت گرد، خوارج، طالبان پناہ لیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی وہ غلطی ہے جو خود اسٹیبلشمنٹ نے خود کی ہے، ریاستی غلطی ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ ضیاء الحق نے جو پالیسی بنائی، جو کام شروع کیا، اسی کا نتیجہ ہے یہ جو آج مشکلات پاکستان کے دامنگیر ہو چکی ہیں۔ لیکن موجودہ پاکستانی سسٹم اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، دہشت گردی ختم ہو، دہشت گرد نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں دہشت گردی کے مقابلے کے لیے خود پاکستانی حکومت اور ریاست کو مزاحمت کا سامنا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ پاکستان کے اندر سے بھی، جیسا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اپنے کئی بیانات میں کہا ہے کہ ہم جب بھی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن
اقدام کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں ایک منظم گٹھ جوڑ مذہبی سیاسی پیدا ہو جاتا ہے جو کھل کے سامنے آ گیا ہے. اب اس کو کوئی پردے میں بات کرنے والی نہیں ہے. کراچی کانفرنس میں انہوں نے کھول کے بتا دیا ہے کہ ریاستی جو نظریہ ہے خوارج کے بارے میں اس کو یہ طبقہ نہیں مانتا. اور ریاست نے بھی دو ٹوک کہہ دیا کہ ہم نے کسی کے دباؤ میں نہیں آنا اور ہر قیمت پر اس کو ختم کرنا ہے. خوب یہ بات کہ طالبان افغانستان میں جنہیں دنیا کی کوئی حکومت نہیں مانتی، اقوام متحدہ نہیں مانتی، اسلامی سربراہی کانفرنس کے عضو نہیں ہیں، کسی ملک کے اندر ان کا کوئی سیاسی سفارت خانہ نہیں ہے اور سفیر نہیں ہے، ویسے نمائندے ہیں ان کے، لیکن جب ان کو ایک رسمی حکومت کے طور پر دنیا قبول ہی نہیں کرتی، کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے، کوئی سیاسی معاہدہ نہیں ہے، لیکن اپنا ملک چلا رہے ہیں اور بڑی جرأت کے ساتھ چلا رہے ہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، نہ اقوام متحدہ کا کوئی بیانیہ ماننے کے لیے تیار ہے، نہ باقی کسی عالمی ادارے کا. اس کے بارے میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر خود اعتمادی ہے اور حد درجہ خود اعتمادی ہے طالبان کے اندر. لہٰذا پاکستان کی کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لاتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں. یعنی پاکستانی جب انہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں افغانستان سے دراندازی نہیں ہونی چاہیے تو وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ اپنے ملک سنبھالا نہیں جاتا، اپنے ملک کی امنیت ہمیں کہتے ہو کہ طالبان آ کے پاکستان میں امن قائم کریں، آپ خود امن قائم کرو. خوب یہ بہت ہی مضحکہ خیز اور توہین آمیز جواب ہے. اور پاکستان نے بہت ہی نرم پالیسی افغانیوں کے بارے میں، افغان طالبان کے بارے میں رکھی ہے، بہت ہی خیال رکھا ہے ان کا. یعنی اپنا نقصان ہوا ہے، جس طرح 2025 میں جتنی دہشت گردی ہوئی کہ ہزاروں افراد شہید ہوئے ہیں فقط 2025 میں، اور افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کے ہاتھوں، اس پر بھی پاکستان نے خاطر خواہ شدید جواب نہیں دیا. اب یہ پاکستان کیوں نہیں دے رہا، اس کی مجبوریاں ہیں کچھ، یعنی سامنے کوئی رکاوٹیں ہیں. جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ اندرونی طور پر پاکستان میں کچھ رکاوٹیں ہیں، گٹھ جوڑ ہیں، اور وہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ بالکل افغان طالبان کی اصل طاقت پاکستان میں ہے، پاکستان کے مدارس میں ہے، پاکستان کی مفتی اور پاکستان کی مذہبی سیاسی تنظیموں میں ہے، جنہوں نے کھل کر ان کا حمایت کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر ریاست اور طالبان میں آپس میں جنگ ہوتی ہے تو یہ لوگ طالبان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. طالبان کو اس بات کا یقین ہے، چونکہ ان کے اندرونی روابط ہیں، ان کو یقین ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف ہمارے ساتھ ہوں گے. اس وجہ سے وہ پاکستان کی دھمکی اور پاکستان کی فوج اور تھریٹ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ابھی تک نہیں لا رہے. اب البتہ خبروں میں یہ نشر کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ نرمی دکھا رہے ہیں. ان کے وزیر داخلہ نے کوئی نرم بیان دیا ہے اور ان کے علماء نے میٹنگ کر کے پاکستان کے اندر دراندازی کے بارے میں بیانیہ اچھا بنایا ہے، لیکن اس کی کوئی طالبان کی طرف سے تصدیق نہیں ہے. ان کی سخت گیر پالیسیاں پاکستان کے متعلق جاری ہیں. اور دوسرا بڑا اعتماد افغانیوں کو بیرونی امداد کا ہے. یعنی وہ ملک جو ان کو نہیں مانتے، سفارت خانے نہیں ہیں، تعلقات نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، طالبان کو یہ یقین ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہیں. ان طالبان کو اب کہاں سے یہ یقین ہوا ہے، یہ طالبان بتا سکتے ہیں یا وہ ممالک بتا سکتے ہیں کہ کیسے طالبان اس اعتماد پہ پہنچے، اس خود اعتمادی پہ پہنچے ہیں کہ کوئی دنیا ان کی مدد نہیں کر رہی اور وہ پاکستان سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. ڈرتے یعنی پاکستان کے اندر پاکستان کے دشمنوں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی ہے، پاکستان پر حملے کرواتے ہیں، پاکستان کی مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں. اور مذاکرات میں، ترکی میں مذاکرات ہوئے، سعودی عرب میں مذاکرات ہوئے، ایران میں طالبان نہیں گئے. طالبان کے افغانستان کے بارے میں تہران میں اجلاس ہوا جس میں طالبان نہیں گئے، لیکن بات ہر سطح پر ہو رہی ہے اور کسی جگہ سے بھی وہ قبول نہیں کرتے کسی کی تجویز. اور پاکستان بھی اپنے ایک موقف پر قائم ہے، وہ بھی اپنے ایک موقف پر قائم ہے، اور انہوں نے زیرو سطح پر پاکستان کو کوئی حمایت کا یقین دلایا ہو کہ ہم پاکستان کی امنیت کا خیال رکھیں گے. یہ خود اعتمادی ہے طالبان کے اندر.
کہ یہ سارے ملک طالبان کا ساتھ دیں گے. یہ یقین ہے، طالبان کو یقین ہے یہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مقابلہ کریں. 2025 اس طرح سے گزرا ہے. اب 2026 بھی آیا، پورا سال پاکستان طالبان کے ساتھ اسی طرح سے گزارے گا یا نہ پاکستان فیصلہ کن قدم اٹھائے گا، جو بار بار دہرایا جاتا ہے ہر روز. ہم اگر آرمی چیف کا بیان دیکھیں تو بھی وہ روزانہ کہتے ہیں کہ شدت پسندوں کو، تقسیم کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، شدت سے جواب دیا جائے گا. لوگ ساری دنیا منتظر ہے کہ شدت سے جواب دیں آپ ان کو، چونکہ اگر آپ جواب نہیں دیں گے یہ روز حملے کرتے رہیں گے آپ کے اوپر. اور یہ ایک دفعہ حملہ کریں اور طالبان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ ان کی خود اعتمادی کے پیچھے کتنی موثق ذریعے ہیں، کون کون ملک ان کی مدد کرتا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب پاکستان کھل کے ان کو یا وہ رک جائیں خود کہ پاکستان کو یقین دلا دیں تحریری طور پر کہ ہم پاکستان میں مداخلت نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان ان کو جواب دے جس طرح سے دیگر ملکوں کا رویہ رہا ہے، اپنے دشمنوں کو جواب دیتے ہیں. لیکن ایک چیز اس میں اور بہت واضح اور منظم ہے کہ جس طرح افغانستان پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں زیادہ مداخلت کی ہے. جب روس کا قبضہ تھا، جب روس کے بعد تمام اس دور تک طالبان کی موجودہ حکومت تک، پاکستان نے زیادہ اثر رسوخ افغانستان میں بڑھایا ہے. تو کیا پاکستان وہ پالیسی کیوں نہیں اپناتا کہ اگر آپ ہمارے حالات خراب کرو گے تو ہم آپ کے حالات خراب کریں گے؟ کم افغانی نہیں ہیں جو طالبان کے مخالف ہیں، طالبان کے دشمن ہیں. افغانستان کے اندر ہیں، افغانستان سے باہر ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو طالبان سسٹم کے مخالف ہیں. تو پاکستان، طالبان اگر نہیں بات سنتے پاکستان کی تو وہ مخالفین طالبان کے پاکستان ان کو استعمال کر سکتا ہے، آزما سکتا ہے. لیکن اب یہ ریاست کے ارباب اختیار یہ تشخیص دیں گے کہ کرتے ہیں یہ کام یا نہیں کرتے ہیں. لیکن پاکستان کو افغانستان میں ایک لمبا تجربہ حاصل ہے. یہی طالبان پاکستان کی پیداوار ہیں، اور انہوں نے مجاہدین کے خلاف طالبان پاکستان نے بنائے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے افغانستان کے اندر جو رونما ہوئے ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں گروپ، وہ پاکستان کے بنائے ہوئے گروپ ہیں. پاکستان کی حمایت سے انہوں نے ہر جنگ لڑی ہے. تو موجودہ دور میں پاکستان کیوں عاجز آ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے ملک میں تباہی پھیلائیں، خود آپ ان کے ملک میں جا کر یہی کام کریں تاکہ ان کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے اور وہ اس کی قیمت ادا کریں. ناامنی ان کے ہاں پیدا ہو تاکہ ان کو احساس ہو کہ دوسرے ملک کے اندر جا کر ناامنی نہیں کرنی چاہیے. بہرکیف یہ جو ریاست کے متولیان ہیں ان کا اختیار ہے، وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کس طریقے سے دفاع کریں. مذاکرات ایک طریقہ ہے جو ناکام ہے ابھی تک، چونکہ طالبان کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پاکستان اس میں احتیاط کر رہا ہے، اس طرح سے قدم نہیں اٹھا رہا. اور مقابلے میں طالبان اپنی خود اعتمادی کے ساتھ پاکستان کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے. بہرکیف 2025 اس کھچاؤ اور اس دباؤ کے ساتھ گزرا ہے افغانستان اور پاکستان میں، اور لگتا ہے 2026 بھی ایسا ہی گزرے گا. ایک یہ اصطلاح کے بارے میں بھی یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ 2026، 2025، 2024 بعض صحافیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 2000 نہیں اصطلاح استعمال کرتے، 2025، 2026، 2024 کہتے ہیں، اور عام طور پر میڈیا میں اور غیر میڈیا میں 2000 کہا جاتا ہے اس اصطلاح کو. اور شاید وہ صحافی درست کہتے ہیں، چونکہ 1900 تک تو 1900 کہتے ہیں نا، 1985، 1982، 1990، 1900، اور پھر جب 1900 سے آگے آتے ہیں تو وہ 100 والی اصطلاح ختم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے 1700، 1800، 1600، 1400، یعنی 100 کے لحاظ سے گنتی جاتی ہے. جب 19 کے اوپر جاتے ہیں تو یہاں سے 1000
شروع ہو جاتا ہے، جبکہ 19 کو بھی 1900 کہہ سکتے تھے 1900 کہنے کے بجائے، یا 1800 کی صدی کو 1800 کہہ سکتے تھے، لیکن 1900 1800 کہا گیا ہے، تو اس لحاظ سے 2000 اصطلاح اچھی لگی ہے مجھے، بعض صحافیوں نے اس کو استعمال کیا ہے کہ ہم 2025 کے بجائے 2025 کہیں یا 2026 کے بجائے 2026 کہیں، اگر رائج ہو جائے تو یہی اصطلاح استعمال کی جائے، شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ 2025 اور 2026 یا 2025 اور 2026 میں فرق کیا ہے۔ خوب، اسی طرح ایک اہم موضوع جو پاکستان کے لیے پہلے بھی تھا چیلنج اور ابھی بھی ہے، وہ یہ کہ 2025 میں بھی تھا، پاکستان کو متخاصم قوتوں سے سامنا ہے، جیسے چین اور امریکہ دونوں پاکستان کے دوست ہیں، اور پاکستان کو ان دونوں میں آپس میں توازن رکھنا ہوتا ہے۔ اس طرح عالمی پالیسی میں، سیاست میں ہے ایسا، ہر ملک کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس کی سفارتی مہارت پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے تعادل اس کے اندر قائم کرتا ہے۔ ایک اور نیا مخمصہ جو پاکستان کے لیے کھڑا ہوا ہے چین امریکہ کی دوستی کا، کہ چین کو راضی رکھے تو امریکہ ناراض ہے، امریکہ راضی رکھے تو چین ناراض ہے، اور دونوں کو کیسے راضی رکھے تو دونوں ناراض ہو سکتے ہیں۔ لیکن پاکستانیوں کو مہارت ہے، قدر مہارت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں یہ بیلنس، لیکن آیا ٹرمپ کے ساتھ بھی یہ پالیسی چلا سکتے ہیں یا نہیں، جب عملی وقت آئے، چونکہ ابھی تو ٹرمپ ان میں ہوا بھر رہا ہے، روزانہ تعریفیں کر رہا ہے، اس غبارے سے فائدہ کب اٹھائے گا یہ آنے والے دن بتائیں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر سفارتی مہارت ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں ٹرمپ کی وجہ سے سب کچھ گنوانا پڑتا ہے۔ لیکن ایک نئی مشکل پاکستان کے لیے یہ کھڑی ہوئی ہے اور مشرق وسطیٰ میں سامنے آئی ہے، تھی تو پرانی، وہ عرب امارات، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں شدید اختلاف ہے، شدید ایسا اختلاف جو جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے، اور یمن میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی بھی ہے اور جنگ کا ماحول بنا بھی دیا ہے، اور امارات نے یمن سے عقب نشینی سعودیہ کے مقابلے میں اختیار کر لی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں انتہائی سخت زبان استعمال کی ہے اور ایک دوسرے پر الزام لگائے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ جنگی مکمل تیاریاں دونوں ملکوں نے کر لی ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ دفاعی کر چکا ہے اور امارات کا بھی دوست ہے، اور یہ دونوں کسی زمانے میں دوست تھے لیکن اب رقیب ہیں و دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان کو ایک بڑی مشکل چیلنج یہ پیش آ گیا ہے کہ اس وقت بھی اماراتی صدر پاکستان میں ہے، رحیم یار خان میں شکار کر رہا ہے، اور وزیر اعظم وہاں ملنے گئے ہیں اس کو۔ ویسے اس نے سرکاری دورے پر آ کر راولپنڈی سے ہو کے گیا ہے، لیکن آیا شکار کے لیے تھا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ شکار کا موسم ہے، اور شکار بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اس کو بند کرنا چاہیے۔ پاکستان میں شکار ہر طرح کا، خصوصاً نایاب حیوانوں کا، جنگلی حیات کا ممنوع جرم ہونا چاہیے۔ دنیا میں جرم ہے، پاکستان بھی اس کو کنٹرول کرے، ورنہ یہ نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ مہاجر پرندے ہوں یا مقامی، یا اسی طرح باقی مارخور بکرے ہوں یا جو بھی چیزیں ہوں، یہ پاکستان کی سرمائے ہیں، اساسی ہیں، اور ان کو ہم احمقوں کی طرح شکاریوں کے حوالے کر کے اس کو نابود کر رہے ہیں، ان کی نسلیں نابود کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، قومی جرم ہے۔ اماراتی صدر اس وقت پاکستان میں ہیں، ان کے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں، پاکستان دونوں کا مقروض ہے اور دونوں کا محتاج ہے، اور یہ آپس میں شدید طریقے سے آپس میں نبرد آزما ہو چکے ہیں۔ یہ پرانی ان کی البتہ دشمنی ہے، نئی نہیں ہے، اب ظاہر ہو گئی ہے، چونکہ امارات نے پہلے سے تمام عرب ریاستوں میں پہل کی ہے ترقی میں، دبئی نے خصوصاً، پھر اس کے بعد ابوظہبی نے بھی اور دیگر ریاستوں نے بھی ایک ایک کر کے، اور اس مشرق وسطیٰ میں ایک مضبوط اقتصادی مرکز میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے۔ اور سعودی عرب کو دیر سے خیال آیا ہے، اور بن سلمان نے آ کر اب مقابلہ شروع کیا ہے، اور وہ ان سے بھی بڑا سرمایہ لگا کر سعودی عرب کو مرکز بنانا چاہتا ہے۔ قطر ان دونوں کے مقابلے میں ہے، چھوٹی ریاست ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی مغربی ممالک کی توجہ حاصل کر کے اس علاقے میں مرکزی کردار قطر ادا کر رہا ہو، اور مغربی ممالک ان کی اس رقابت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔
یعنی یہ دودھ دینے والی گائے ہیں اور یہ گائے آپس میں لڑ پڑی ہیں، تو وہ ان سب سے ایک دوسرے کو ڈرا کے دھمکا کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ آگ وہ لگاتے ہیں ان کے درمیان۔ بہرکیف ان میں ہر میدان میں رقابت ہے، آپس میں کھیل میں ان میں رقابت ہے، سیاست میں رقابت ہے، اقتصاد میں رقابت ہے، دوستیوں میں، تعلقات میں، ہر چیز میں۔ متحدہ عرب امارات ایک مکمل صہیونی ریاست ہے، دو ریاستیں مکمل صہیونیت کی ریاستیں ہیں، ایک آذربائیجان اور ایک متحدہ عرب امارات، جہاں پر اسرائیل اور صہیونیوں کا مکمل کنٹرول ہے اور ان کے اپنے ادارے اور تاسیسات ہیں وہاں پر۔ سعودی عرب نے ابھی تک رسماً اسرائیل کو قبول نہیں کیا، لیکن تعلقات ہر طرح کے ہیں، دوستی مکمل ہے ان کے درمیان۔ اور ایک طرح سے جو نیتنیاہو نے خدمت کی ہے مزاحمت ختم کر کے یا مزاحمت کو کمزور کر کے، یہ بن سلمان کی ایما پر اور بن سلمان کے خرچے سے یہ کام کیا ہے اس نے، چونکہ مزاحمت کو وہ زیادہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں بجائے اسرائیل کے۔ اب نئی صورتحال میں امارات اور سعودی عرب میں آپس میں شدید جھڑپ ہے یمن کے اندر، اور پاکستان نے کھل کے اعلان کر دیا ہے کہ یہ یمن کے معاملے میں سعودی عرب کا ساتھی ہے اور سعودی عرب کے موقف کی تائید کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے عواقب ہیں، آگے اس کے نتائج ہیں بہت سارے جو پڑھیں گے، کہ اگر متخاصم قوتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ ہوں گے، دوسرا حتماً آپ سے دور ہو جائے گا، نقصان پہنچائے گا، اور اگر ایک کے نزدیک ہوتے ہیں دوسرا ناراض ہوتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال کو مینیج کرنا یہ بڑا چیلنج ہے سیاسی طور پر اور دفاعی طور پر یا ہر حوالے سے، اور امید ہے کہ پاکستان سنبھال لے گا اس صورتحال کو اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ اور یہ عرب ریاستیں جنہوں نے اصل مشرق وسطیٰ نئی تشکیل ہو رہی ہے، جو اس کشمکش کا بھی ماں حاصل ہے وہ یہ کہ مشرق وسطیٰ کی نئی تشکیل ہو رہی ہے، نیا جنم ہے اس کا، اور وہ جنم اب مشرق وسطیٰ کے حالات، غزہ بھی، فلسطین بھی، لبنان بھی، یہ سارے حالات، سوریہ وغیرہ سب اثر انداز ہو کے ایک نیا مشرق وسطیٰ بن رہا ہے۔ اور پہلے 3 قوتیں فعال تھیں مشرق وسطیٰ میں، ایک مزاحمت مقاومت ایران جس کی قیادت کر رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کا نیا جنم وہ ایران کے حق میں ہو، اور ایران جس طرح چاہتا ہے نیا مشرق وسطیٰ ویسا ہو۔ ایک امریکہ چاہ رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ امریکہ کی اس مرضی کے مطابق ہو، انجینئرنگ کے مطابق ہو، اور ایک صہیونی اسرائیلی نقشہ ہے کہ نیا مشرق وسطیٰ صہیونی اختیار میں ہو، صہیونیت کے اختیار میں ہو، اور اس وقت امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، اور خلیجی ممالک تقریباً راضی ہیں اس کے لیے کہ ایرانی تسلط مشرق وسطیٰ سے ختم کیا جائے اور بے شک صہیونی مشرق وسطیٰ بن جائے۔ ایرانی مشرق وسطیٰ سے بہتر صہیونی مشرق وسطیٰ ہے۔ یہ عربوں کا گمان ہے، احمقوں کا، نادانوں کا، اور امریکہ کا اور صہیونیوں کا۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ صہیونیت چھا جائے بہتر ہے ایران کو۔ ایک اور اسی سلسلے کی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اسی دریائے سرخ پر، ریڈ سی کے دوسری طرف جہاں افریقہ ہے، صومالیہ ہے، صومالیہ کا ایک خطہ صومالی لینڈ کے نام سے، جسے جو عرصے سے مرکزی صومالیہ سے الگ ہو رہا ہے، یعنی جغرافیائی طور پر الگ نہیں ہے لیکن انتظامی لحاظ سے الگ ہے وہاں پر، اور اس سرزمین کو اسرائیل نے ایک مستقل ملک کے طور پر مان لیا ہے، جس کی مذمت سب نے کی، پاکستان نے بھی کی اور عرب ملکوں نے بھی کی، ایران نے بھی، سب نے، کہ یہ ایک جارحیت ہے صہیونیوں کی کہ ایک مسلمان ملک و سرزمین کو تقسیم کر کے اور صہیونی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بیشتر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فلسطینیوں کو وہاں جا کر آباد کیا جائے گا، یعنی یہ امریکی اور صہیونی مشترکہ پالیسی ہے کہ صومالی لینڈ کو آزاد کرا کے یا آزاد ملک بنا کر، اور فلسطینیوں کو غزہ سے اور رام اللہ سے اور سارے علاقے سے جتنے فلسطینی ہیں سب یہاں سے نکال کے صومالیہ میں آباد کر دیے جائیں۔ یہ بھی اس وجہ سے عرب ملک اور غیر عرب ملک اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ احتمال ہے کہ چونکہ مستقبل میں یمن میں حوثی ملیشیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو صومالیہ کی یہ سرزمین چاہیے، چونکہ یہ وہ خطہ ہے جو ان کے قریب لگتا ہے،
اس وجہ سے یہ صومالیہ کا یہ خطہ صہیونی اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں تاکہ وہاں بیٹھ کر ایران کے اثر رسوخ کو کم کر سکیں جو مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہے، اور خصوصاً یمن میں جو ایران کی مضبوط پائیگاہ ہے حوثی ملیشیا، اس کے اوپر حاوی ہونے کے لیے یا اس کو نزدیک ترین علاقے سے نقصان پہنچانے کے لیے بھی انہوں نے صومالیہ لینڈ کو تسلیم کرنے کی یہ بات کی ہے، جس کی پوری دنیا مذمت کر رہی ہے۔ آخر میں یہ مطلب کہ اس وقت پاکستانی اخباروں میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پررنگ طریقے سے مطرح کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر عوامی مظاہرے حکومت کے خلاف شروع ہو گئے ہیں۔ خوب ہوئے ہیں، چونکہ ایران میں گزشتہ جو ہفتہ گزرا ہے اس میں ایرانی کرنسی بہت واضح فرق کے ساتھ ڈاؤن ہوئی ہے۔ پہلے ہی بہت کمزور تھی، لیکن اس کرنسی میں ڈالر کے مقابلے میں جو سقوط کیا ہے کرنسی نے، وہ تصور سے بالا تر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب عالمی کرنسی کے مقابلے میں مقامی کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے، اس کی ویلیو ختم ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو جن لوگوں کے پاس مقامی کرنسی ہے تو وہ تو بیٹھے بیٹھے گھر کے اندر فقیر ہو جاتے ہیں۔ مثلا اب ایرانی کرنسی $1 1,50,000 یا 1,70,000 تومان کے برابر ہو گیا ہے، 1.30 سے 1.50 یا 1.75 تک پہنچ گیا ہے۔ تو جس کے پاس اپنے پاس مثلا 50,000 تومان تھے یا 50 لاکھ تومان تھے، تو وہ تو ابھی بیچارہ ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا راتوں رات۔ اس کی گھر میں پڑی ہوئی بوری پیسوں کی وہ بیکار ہو گئی، ابھی کچرا ہو گیا وہ، چونکہ کرنسی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ تو اس طرح ظاہر ہے تاجروں کا، کاروباریوں کا شدید نقصان ہوا، ایک بڑا دھچکا ہوتا ہے ان کے لیے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں عوام کو اور تاجروں کو خصوصاً اتنا بڑا خسارہ اور اتنا بڑا نقصان سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایرانی صدر نے تائید کی ہے، تاجروں کی حمایت کی ہے کہ اس اعتراض میں تاجر حق بجانب ہیں اور حکومت ایران تاجروں کے ساتھ ہے، اور ان کی مدد کی جائے اور ان کی کرنی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ یہ کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے عوام کو جو نقصان ہوا ہے یہ نہ ہو۔ ظاہر ہے اس کے لیے ایک بڑے اہم فیصلوں کی ضرورت ہے، اقدامات کی ضرورت ہے، اور یہ احتجاج شروع ہوا ہے۔ اور ایران میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا ہے، مغرب نواز طبقہ ہے، حکومت مخالف طبقہ ہے، انقلاب مخالف طبقہ ہے، شروع سے ہے، اقتدار پسند لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ 12 روزہ جنگ جو اسرائیل امریکہ کے خلاف ایران نے کی ہے، اسی میں ثابت ہو گیا کہ ایک طبقہ جاسوسی کرتا ہے، خود ایرانی ہیں اور سسٹم کے اندر ہیں، لیکن ایران کے خلاف اور حکومت کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کمزوری ایران کے اندر پائی جاتی ہے۔ مختلف طبقات ہیں اور وہ سیاسی، بے شک ان کے اوپر کوئی بوجھ نہ بھی آیا ہو، لیکن وہ سیاسی طور پر مخالف ہیں، وہ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی تاجروں کی ہڑتال سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا جیسے 2-3 سال تک مسلسل فتنہ حجاب ایران میں چلتا رہا اور یہی سیاسی دھڑا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تازہ ترین ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ایران نے مظاہرین کو کچلنے کے لیے گولی چلائی تو امریکہ بھی ان مظاہرین کے حمایت میں میدان میں آ جائے گا، بیچ میں آ جائے گا۔ ایران کے سیکیورٹی کے انچارج ڈاکٹر علی لاریجانی نے اس کو جواب دیا ہے کہ اگر آپ ایران کے معاملات میں مداخلت کرو گے تو جو ہاتھ بڑھے گا آگے ہم اسے کاٹ دیں گے، اور تمہارا کوئی سپاہی زندہ سالم اس پورے خطے سے نہیں جائے گا، چونکہ پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی بیٹھے ہوئے ہیں، قطر میں بیٹھے ہیں، کویت میں بیٹھے ہیں، بحرین میں بیٹھے ہیں، سعودی عرب میں، امارات میں، جگہ جگہ ان کے اڈے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بچے گا نہیں تمہارا کوئی سپاہی، یہ ہم آپ کو کھلا بیان کر دیں کہ اگر تم نے ایران کے معاملے میں مداخلت کی۔ بہرکیف ایران کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور سب سے مؤثر ہتھیار ایران کے اوپر جو استعمال ہوا ہے وہ پابندیوں کا ہے۔ کچھ پابندیاں اقوام متحدہ کے ذریعے امریکہ نے لگوائی ہیں، کچھ پابندیاں امریکہ نے خود لگائی ہیں۔ جو پابندیاں امریکہ نے لگائی ہیں دنیا اس کی زیادہ پابند ہے، جیسے پاکستان اقوام متحدہ کی پابندیوں
کا اتنا پرواہ نہیں کرتے جتنا امریکی پابندیوں کا کرتے ہیں، کہ امریکہ نے ایران پہ پابندیاں لگائی ہیں کہ جو ملک ایران کے ساتھ معاملات کرے گا امریکہ اس کا بائیکاٹ کرے گا، تو پاکستان اس لیے ایران کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا۔ اور ان تظاہرات کی وجہ سے یہ مسائل گائے گائے پیدا ہوتے ہیں ایران کے اندر، اور بحران پیدا ہوتے ہیں۔ جب سے انقلاب آیا ہے پہلے دن سے بحران کھڑے کیے گئے، اور آج تک تسلسل کے ساتھ بحران کے بعد بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ اتنے بحرانوں سے سرخرو ہو کر، اتنے دشمنوں کے باوجود انقلاب یہاں تک پہنچا ہے۔ امریکہ جیسے دشمن، صہیونیوں جیسے دشمن، عربوں جیسے دشمن، تکفیریوں جیسے دشمن، اور باقی جو اندرونی دشمن ہیں، شہنشاہیت پسند جو لوگ ہیں، جب باقی لیبرل لوگ ہیں جنہوں نے قتل و غارت بھی کی ہے، منافقین ہیں ایران کے اندر، ان کے باوجود یہ انقلاب 50 سال تقریباً گزار چکا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف و کرم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایرانی قیادت بحرانوں کے اندر بہت ہی پختہ ثابت ہوئی ہے، تمام دنیا کی قیادت سے زیادہ۔ جیسے 12 روزہ جنگ میں ساری دنیا نے دیکھا کہ ایرانی قیادت نے بحران کس طرح سے سنبھالا۔ یہ بحران کسی بھی ملک میں اگر تکرار ہو، کسی بھی ملک میں، کہ 1 یا 2 گھنٹے کے اندر اندر جتنی اعلیٰ عسکری قیادت ہے جنہوں نے جنگ لڑنی ہے اور جنگ لڑوانی اور دفاع کرنا ہے، یہ سارے مارے جائیں، اور اس کے باوجود دفاع بھی وقت کے اوپر شروع ہو جائے اور مضبوط دندان شکن جواب دیا جائے، اتنا دندان شکن جواب کہ دشمن خود پاؤں پڑے آ کر کہ اب جنگ بند کرو، چونکہ اب تل ابیب کا حال وہی آپ نے کر دیا جو غزہ کا اسرائیل نے کیا ہے۔ خوب یہ ایرانی قیادت کی میچورٹی ہے، پختگی ہے، اور ان کا اخلاص ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، کہ اس بحرانی ترین مرحلے میں وہ بحران کی قیادت کر لیتے ہیں۔ یہ غیر معمولی بحران تھا، اور اس طرح کے بحران فراوان ایران میں آئے۔ مجھے یاد ہے کہ ایران میں جب انقلاب کے 30 سال گزرے تھے، ابھی 46-47 سال گزر چکے ہیں، 30 سال جب انقلاب کے گزرے تھے تو اس وقت ہم نے وہاں طلاب کے لیے میں نے ایک بحث، چند روزہ بحث کی تھی، اور اس میں یہ پیش کیا تھا کہ 30 سالہ انقلاب کے مقابلے میں 30 خوفناک بحران، اور وہ کتابی شکل میں نشر ہونا چاہیے تھی، نہیں ہو سکی وہ کتاب، لیکن موجود ہے مواد اس کا۔ 30 خوفناک قسم کے بحران جن سے انقلاب سرخرو ہوا ہے، اور ان میں سے ایک بحران بھی کافی ہے کسی بھی ملک کی قیادت کو درم برہم کر دے اور کسی بھی مملکت کو نابود کر دے، لیکن یہ قیادت ان بحرانوں کے اندر ہی بنی پختہ ہے، ان بٹھیوں کے اندر ہی پکی ہوئی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بحران اگر اٹھتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایرانی عوام انقلابی بھی ہیں، انقلاب مخالف بھی ان کے اندر ہیں، زیادہ تر انقلابی ہیں، اکثریت انقلابی ہیں۔ اب انقلابیوں میں بھی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ انقلابی ہیں جو انقلاب کی خاطر قربانی دیتے ہیں، جیسے شہداء ہیں، جیسے مجاہدین ہیں، اور کچھ ایسے انقلابی ہیں نہ وہ انقلاب کے لیے قربانی نہیں دیتے بلکہ انقلاب سے قربانی لیتے ہیں، کہ انقلاب اگر ہمیں فائدہ دے تو ہم انقلابی ہیں، انقلاب اگر فائدہ نہ دے تو ہم انقلابی نہیں ہیں، ہم مخالف کے ساتھ جا ملیں گے، یا اقتدار پرست ہیں۔ ایران کے اندر سے ایک بات، جیسے 12 روزہ جنگ میں نفوذ اندر خیانت ہوئی اور اتنے کمانڈر مخبری کر کے مروا دیے گئے، اور کچھ اور بہت سارے حملات ہوئے جن میں بچ گئے، جیسے کابینہ پوری یہ بچ گئی، صدر پزشکیان بچ گئے، اور مجلس کے جو رئیس کالیباف یہ بچ گئے، یہ بم میں بچ گئے، ان کے اوپر یہ اجلاس کر رہے تھے اسی 12 روزہ جنگ کے دوران، اور ایک خفیہ مقام پر اجلاس کر رہے تھے، اور ان کے اس خفیہ اجلاس کی جگہ پر اسرائیل نے بم مارا، اور اس میں یہ بلڈنگ ساری تباہ ہو گئی، لیکن یہ اس کے زیر زمین طبقہ میں تھے۔ اس زیر زمین طبقہ میں بالآخر ایک کھڑکی دروازہ کوئی کھلا ہوا تھا، وہاں سے ان کو ہوا مل گئی اور یہ وہاں سے جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی یہ مخبری ہوئی تھی جہاں پر ملک کی اعلیٰ قیادت، پارلیمنٹ کا اسپیکر جہاں بیٹھا ہوا ہو، جہاں عدلیہ کا سربراہ بھی ہو، جہاں صدر بھی بیٹھا ہوا ہو، جہاں پارلیمنٹ کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے خفیہ اجلاس کر رہے ہوں،
وہ خفیہ اجلاس اسرائیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس بلڈنگ میں ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اندر ایسے دشمن نفوذی موجود ہیں جنہوں نے یہ خدمت کی ہے اور جنہوں نے یہ خیانت کی ہے اور اعلیٰ قیادت کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے مخبری کی ہے. تو اس قسم کے ایرانی ہیں. ایران میں جتنا بھی نقصان ہوا ہے یہ اندر کے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. اگر یہ اندر خیانت کار نہ ہو تو باہر والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اندر ایسے لوگ ہیں اور یہ ہیں جو ٹرمپ کو اور دوسروں کو پیغام بھیجتے ہیں, سگنل بھیجتے ہیں. جیسے پاکستان میں ہوا, بھارت کو سگنل بھیجا گیا کہ ہم نے فوج کمزور کر دی, اب آپ حملہ کرو, ختم ہو جائے گی. ہم بھی فوج کے خلاف, عوام بھی, پبلک بھی اٹھ جائے گی. اور وہ اس احمق نے حملہ کیا تو پتہ چلا کہ فوج بھی مضبوط ہے اور عوام بھی فوج کے ساتھ ہیں. اسی طرح ایران میں انہوں نے بارہا یہ سگنل دیا ہے کہ اگر آپ باہر سے حملہ کرو گے, میزائل مارو گے, ایرانی تمہارے خلاف ہو جائیں گے, امریکہ اور اسرائیل کے. لیکن اگر پابندیاں لگاؤ اور لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالو تو ایرانی عوام اٹھ کے حکومت کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اس حربے کو بار بار آزماتے ہیں کہ پابندیاں لگاتے ہیں, کرنسی ڈاؤن کرتے ہیں اور بہت ساری مشکلات کھڑی کرتے ہیں تاکہ تنگ آ کے ایرانی عوام حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ وہ خطر ہے جو ہمیشہ انقلاب کی کمین میں موجود ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اور ابھی تو ظاہر اس سطح کے اعتراضات بھی نہیں ہیں, محدود ہیں. چند جگہوں پر, چند شہروں میں محدود لوگ ہیں. مثلا جہاں پر تقریباً 9 کروڑ عوام ہیں ایران کے, 8-9 کروڑ عوام ہیں. 8-9 کروڑ عوام میں مثلا تہران میں بھی 2 کروڑ عوام ہیں اگر, اور اس میں سے اگر 1000-1500 آدمی نکل کے کسی چوک میں آ کے مظاہرہ کرتا ہے تو اسے عوام کی بغاوت نہیں کہا جاتا. 2 کروڑ شہر کے باسیوں میں سے اگر 50 آدمی, 100 آدمی, 400 آدمی, 1000 آدمی بھی اگر آ کے نعرے لگا کے تصویریں بنا کے نشر کرتا ہے تو میڈیا کو خوراک تو مل جاتی ہے. لیکن یوں نہیں کہ اندر کوئی ایسا بحران پیدا ہو گیا ہے. اور چونکہ ایرانی قیادت کو, انقلابی قیادت کو بہت زیادہ تجربہ ہے بحرانوں سے نبرد آزما ہونے کا, بحرانوں سے نمٹنے کا. اور انشاءاللہ ہماری امید ہے اور دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس 12 روزہ جنگ میں اللہ نے ایرانی قیادت کو شہداء کے, کمانڈروں کے شہید ہونے کے باوجود یہ طاقت توانائی دی کہ انہوں نے اس خونخوار دشمن کے مقابلے میں دفاع کیا مضبوط طریقے سے, اس بحران سے بھی انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ ان کے اپنے عوام ہیں. ٹرمپ جو ہذیان کہہ رہا ہے وہ گویا ایرانی عوام کو امریکی عوام سمجھ بیٹھا ہے اور ایرانی قیادت کو کسی اور قابض حکومت سمجھ بیٹھا ہے. یہ قیادت بھی ایرانی ہے, یہ عوام بھی ایرانی ہیں اور وہ اپنے عوام کی قدر جانتے ہیں. اتفاقاً دنیا میں بہت کم ایسے حکومتیں ہیں جو اپنے عوام کے اتنے قدردان ہو. جو آدمی نزدیک سے ایرانی سیاست یا ایرانی پالیسی یا ایرانی حکومت کو مشاہدہ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, جائزہ لیتا ہے, اسے پتہ ہے. بلکہ ہم جب وہاں طالب علم تھے تو اس وقت بھی ہم اپنے ملک کے ساتھ موازنہ کرتے تھے, ایرانی عوام اور اپنی حکومت اور ایرانی حکومت کو موازنہ کرتے تھے کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے عوام کی کتنی قدر کرتے ہیں اور ایرانی حکمران ایرانی عوام کی کتنی قدر کرتے ہیں. جتنی تعریف, جتنی, میں تو خوشامد کہتا تھا اس کو کہ ایرانی قیادت اپنے عوام کی حد درجہ خوشامد کرتے ہیں. ہمیشہ لوگوں کو تحسین کرتے ہیں, لوگوں کو سراہتے ہیں, لوگوں کو اپنا ولی نعمت کہتے ہیں, لوگوں کو اپنا احسان کرنے والا محسن مانتے ہیں. یعنی ہر چیز کو لوگوں کے رہین منت سمجھتے ہیں ایرانی قیادت. تو ایسی قیادت ظاہر اپنے عوام پہ ظلم تو نہیں کرتی, ستم تو نہیں کرتی, گولیاں تو نہیں مارتی ان کو. بھلے دشمن موجود ہیں, نفوذی موجود ہیں, مخالفین موجود ہیں, تو ایرانی عوام کے نام پر دشمنوں کو موقع نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ٹرمپ کے کہنے پر آ کر ایران کے حالات خراب کریں اور قیادت بیٹھی رہے ہاتھ پہ ہاتھ درے ہوئے ٹرمپ کے اس دھمکی کی وجہ سے. یقیناً یہ بلکہ ٹرمپ کا بیان خود ایرانی قیادت کے لیے بہت بر وقت بیان آیا ہے کہ جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ٹرمپ ایرانی عوام کو, اور نیتن یاہو 12 روزہ حملے میں نیتن یاہو نے ایرانی عوام کو اکسایا, پیغام دیا کہ آپ قیام کرو.
اس کو انہوں نے منہ پہ جوتا مارا. اب ٹرمپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اٹھو ایرانی حکومت کے خلاف قیام کرو. تو اب بھی یہ عوام انشاءاللہ اس منحوس کے چہرے پر جوتا ماریں گے, ذلت کا جوتا ماریں گے, اور ایرانی قیادت انشاءاللہ سرخرو ہوگی. اور اپنے ملکی معاملات, ظاہر ہے بہت سنگین معاملہ ہے کہ کرنسی ڈی ویلیو ہو تو ہر گھر فقیر ہو جاتا ہے. مثلا خدا نخواستہ پاکستان میں یہ کام ہو, پاکستان میں جس انسان کے پیسے رکھے ہوئے ہیں 5 لاکھ بینک میں رکھے ہوئے ہیں, راتوں رات کرنسی ڈی ویلیو ہو تو یہ 5,100,000 روپے کے برابر ہو جائیں, تو دیوانہ ہو جائیں گے لوگ, پاگل ہو جائیں گے سارے لوگ کہ ہمارا سرمایہ بیٹھے بیٹھے بغیر کسی غلطی کے ہماری ڈوب گیا, بالکل زیرو ہو گیا, جیسے اس کو دیمک کھا گئی ہے. تو ظاہر ہے ان کو دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, اور حکومت اسی بات کی ذمہ دار ہے. اور بحرانوں میں 50 سال حکومت کرنے والی قیادت, انہیں آسانی سے معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو, جیسا کہ صدر پزشکیان نے بیان دیا ہے کہ اس میں عوام حق بجانب ہیں, اور ہم ایسی پالیسیاں بنائیں گے جس میں عوام کا نقصان نہ ہو, اس کو تلافی کریں گے. ظاہر ہے ایران اس وقت ایک طرف سے مزاحمت بھی کر رہا ہے, مزاحمت کی پالیسی بھی اپنی جاری رکھے ہوئے ہے, ملازمت کی ڈاکٹرین, مزاحمت کی ڈاکٹرین پہ قائم ہے. اور اسرائیل, صہیونیت سب تنہا ملک ہے, پوری دنیا میں واحد ملک ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے, مسلمان کے ساتھ کھڑا ہے, قبلہ اول کے لیے کھڑا ہوا ہے. باقی سارے ملک دشمنوں کے ساتھ یا خاموش رہ کر یا باقاعدہ طور پر ملے ہوئے ہیں. خوب ظاہر ہے کہ ایک طرف وہ بھی وسائل کا محتاج ہے, وہ محاذ اس کو چلانا, اس کو قائم رکھنا, اس کے لیے بھی زیادہ وسائل کی ضرورت ہے. اور ملک کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو بھی ضرورت ہے, اور خصوصاً ملک کے اندر خیانت کار بھی ہوں جو دشمن سے ملے ہوئے ہوں, تو یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے مسئولیت. اور ایرانی قیادت کو اللہ نے یہ صلاحیت دی, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں مزید ہمت دے, توفیق دے, صحت و سلامتی اور طول عمر دے, اور تدبیر و بصیرت دے انشاءاللہ کہ وہ ان بحرانوں سے سرخرو ہو کر انشاءاللہ اسی طرح مزاحمت و مقاومت کی مدد کرتے رہیں, اور دشمنان دین اور دشمنان خدا کو نیچا دکھاتے رہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرمائے, اور خداوند تبارک و تعالیٰ مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ.